السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو چلے ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ دلہن بنی سے اسٹیج پر بیٹھی کانپ رہی تھی، دماغ میں ہزاروں سوچیں چل رہی تھی۔ کیسا ہوگا میرا شوہر؟ اجنبی لوگ ہیں، ایک طوفان تھا سوچوں کا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، اچانک روم کا دروازہ کھلا اور اس کی جیٹھانی ہاتھ میں دودھ کا جگ اور فروٹ لیے ہنستی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ کیسی ہو کشف؟ وہ جو پہلے ہی بھابھی کی طرف دیکھ رہی تھی بولی، جی میں ٹھیک ہوں، اچھا فکر نہیں کرو، محراب آ ہی رہا ہے روم میں۔ وہ یہ بات کرتے ہوئے روم سے چلی گئی تھی۔ میری دھڑکنیں اور تیز ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ اتنے میں پھر سے روم کا دروازہ کھلا، سامنے ایک بہت خوبصورت نوجوان جس کی عمر اس سے تقریباً 10 سال کم تھی اندر داخل ہوا تھا۔ وہ سمجھی کوئی فیملی ممبر ہے۔ جب اس نے روم کا دروازہ بند کیا تب اسے احساس ہوا کہ یہ تو اس کا ہی دولہا ہے۔ وہ جب بیڈ پر آ کر بیٹھی تو وہ پوچھنے لگا تھا، کیسی ہو اشف؟ میں نے گھونگھٹ کے نیچے سے ہی کہا، ٹھیک ہوں، یہ لو آپ کا گفٹ۔ میں سوچ رہی تھی کہ اتنی کم عمر لڑکے سے اس کے گھر والوں نے شادی کیوں کر دی، اور اتنا خوبصورت لڑکا مجھے دیکھے گا تو کیا سوچے گا۔ میں ایک گھریلو سادی سی لڑکی جس کے رشتے کی تلاش میں عمر کافی ہو گئی تھی۔ میرا گھونگھٹ اٹھانے کے بعد وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، ماشاءاللہ میری ماں کی پسند تو واقعی کمال ہے، داد دینی پڑے گی۔ وہ مسکرانے لگی، اس کی خوشبو سے پورا روم مہک رہا تھا۔ منہ دکھائی کا گفٹ دیا گیا جو کہ گولڈ کا خوبصورت سا سیٹ تھا۔ میرے حسن کے کافی قصیدے پڑھے گئے، میں بھی اس کی قربت میں بہت زیادہ خوش تھی۔ محراب نے ہاتھ آگے بڑھا کر میرے دوپٹے کو مجھ سے الگ کیا، میرا دل 140 کی سپیڈ میں دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میری گردن کو چھونے لگے، میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ وہ اس کے گلے کا نیکلس اتار رہا تھا۔ وہ عمر میں بے شک اس سے بڑی تھی، لیکن محراب کے سامنے وہ اس کی عمر کی ہی لگ رہی تھی۔ وہ اپنی عمر سے کافی چھوٹی لگتی تھی۔ محراب نے انگوٹھے سے اس کی لپسٹک کو خراب کیا، وہ سانس روک چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان دیوار کو گراتا جا رہا تھا۔ محراب کے لب اشرف کے جسم پر حرکت کر رہے تھے۔ وہ مزید برداشت نہیں کر پائی اور آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ خوش تھی، جو سوچ رہی تھی ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر کی نہیں تھی۔ صبح میرے میکے والوں نے آنا تھا، جو جلدی سے اٹھی، فریش ہوئی اور پھر محراب کو جگایا۔ گھر بھی ابھی کافی مہمان تھے، رات کو ولیمہ تھا۔ میں باہر چلی گئی، گھر کافی خوبصورت تھا۔ میری جیٹھانی نے جیسے مجھے آتے دیکھا، اشرف تم کیوں باہر آئی؟ چلو اندر چلو، بھابی میں آپ کی مدد کروا دیتی ہوں نا۔ نہیں نہیں، محراب غصہ ہوگا۔ میری دلہن کو بھابی نے کچن میں گھما دیا۔ میں اندر چلی گئی، پر بھابی کا مجھے اس طرح واپس بھیجنا اچھا نہیں لگا۔ خیر کچھ دیر بعد میرے میکے والے آئے تو ناشتہ لے کر ہم سب نے بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ میرا شوہر اپنی بھابی کا کافی فرمانبردار تھا، یہ میں نے کچھ ہی دیر میں نوٹ کر لیا تھا۔ محراب وہ رات سے رو رہی ہے، اسے پہلی فرصت میں کال کر لینا۔ بھابی پتہ نہیں محراب کو کیا کہہ رہی تھی۔ محراب نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جیسے حکم میرے آقا کہا تھا۔ مجھے بات صرف اتنی سی سمجھ آئی، بھابی پھر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ ہم سب ناشتے سے فری ہوئے تو میرے گھر والے میرے روم میں آ گئے تھے۔ میری ماں بہت زیادہ خوش تھی۔ میری کزن منہ دکھائی کے گفٹ پوچھ رہی تھی۔ میری ایک کزن نے کہا، اشرف آپی آپ کا شوہر تو آپ سے بہت چھوٹا ہے اور خوبصورت ہے، تو اس نے آپ سے کچھ کہا نہیں؟ مطلب آپ پسند آئی اسے؟ میں ہنسنے لگی، ایسی ویسی پسند پوری رات سونے نہیں دی، اتنی باتیں کی مجھ سے۔ ہاں بیچارہ 2 دن بعد جو امریکہ واپس چلا جائے گا۔ میں حیران ہو کر اماں کی طرف دیکھنے لگی، تب اماں نے کہا، ہاں پریشان مت ہو، تمہیں بھی لے جائے گا۔ یہ بات سننے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور اداس بھی۔ ایک دن میں ہی وہ میرے دل میں اتر گیا تھا۔ وہ ہنستا ہوا روم میں داخل ہوا، آشا بھابی اپنے روم میں بلا رہی ہیں۔ جی میں اٹھ کر چل پڑی، جی بھابی آپ نے بلایا؟ ہاں اشرف 2 دن بعد ہم نے امریکہ واپس جانا ہے اور تم اماں کے پاس یہیں رہو گی۔ جی بھابی، اور محراب وہ بھی جائے گا، بزنس کا نقصان ہو رہا ہے، جیسے تمہارا ویزا لگے گا تمہیں بھی بلا لیں گے۔ جی بھابی، آج ولیمے کے بعد میں اپنے میکے چلی جاؤں گی اور محراب بھی میرے ساتھ ہی جائے گا۔ تم اگر رات اپنے میکے جانا چاہتی ہو تو چلی جانا، ولیمے کے بعد کل واپس آ جانا، اگلے دن ہماری فلائٹ ہے۔ جی بھابی، اور آج ٹائم پر پارلر بھی چلی جانا۔ جی۔ میں واپس اپنے روم میں آ گئی تھی، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ محراب کو دیکھو، آج اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر بھابی کے ساتھ جا رہا ہے اور کل اگلے دن باہر کے ملک چلا جائے گا۔ ولیمہ شروع ہوا چند لوگ ہی تھے، پورے مہمان واپس نہیں گئے تھے کہ محراب بھابی کے ساتھ چلا گیا تھا۔ میں ولیمہ ختم ہونے کے بعد اپنے میکے چلی گئی، پر پوری رات محراب کو فون ٹرائی کرتی رہی، اس کا فون بند آ رہا تھا۔ میں نے اپنی جیٹھانی کے نمبر پر ٹرائی کیا تو اس کی 5 سال کی بیٹی نے اٹھایا۔ جی کون؟ میں آپ کی نئی چاچی۔ اچھا اشفا آنٹی، جی آپ کے چاچو کہاں ہیں؟ وہ تو نمرا خالہ کے ساتھ اس کے روم میں سو رہے ہیں۔ اتنی دیر میں میری جیٹھانی نے ہاتھ سے فون کھینچا، او بچی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا، اس کا مطلب وہ میری چھوٹی بہن کے کمرے میں سو رہا ہے، وہ آج ہمارے پاس سوئی تھی تو اس کا روم خالی تھا۔ جی بھابی اگر کہوں تو جگا دوں؟ نہیں نہیں بھابی سونے دے۔ اچھا ہم ابھی ناشتہ کر کے نکلنے والے ہیں تو تم بھی آ جانا۔ جی بھابی میں بہت خوش ہوگی، محراب کے پاس وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ گھر پہنچی تو بھابی آ چکی تھی، محراب سب کے ساتھ گپے ہانک رہا تھا۔ میں بھی جا کر بیٹھ گئی۔ سامنے روم سے ایک بہت سی خوبصورت لڑکی نکلتی ہوئی نظر آئی تھی مجھے، جس کے ہاتھ سونے کی چوڑی سے بھرے ہوئے تھے، ہاتھوں پر تازہ مہندی لگی ہوئی تھی، چاند سا چہرہ، اتنی حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔
اشرف یہ نمرہ ہے میری چھوٹی بہن۔ اور اچھا بھابی کیا اس کی شادی ہو چکی ہے؟ ہاں نہیں ہاں بھابی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی، اس کا نکاح امریکہ میں ہو چکا ہے، اب ہمارے ساتھ جائے گی۔ میں محراب کی طرف دیکھنے لگی، وہ آنکھیں جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ چلو اشرف روم میں۔ محراب نے کہا میں کافی تھک گیا ہوں۔ میں ساتھ چل پڑی اور وہ روم میں جاتے ہی سو گیا تھا، اس کی آنکھوں سے بھی لگ رہا تھا رات بھر سویا نہیں۔ میں شام کو چائے کے لیے باہر گئی تو نمرہ مجھے دیکھتی ہی بولی، محراب ابھی نہیں جاگے؟ میں نے تھوڑا بازار تک جانا تھا۔ نہیں وہ کافی تھکے ہوئے ہیں جی، یہ تو ہے۔ میں کچن میں گئی تو نمرہ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی، باجی اس سے کبھی محراب کا پیار نہیں ہو سکتا، میں بے فکر ہوں۔ دیکھنے کے بعد میں حیران رہ گئی، اور یہ الفاظ اس نے کیوں کہے کہ اب میں بے فکر ہوں؟ شام کو محراب بھی باہر آ گئے تھے۔ آپ کے لیے چائے لے آؤں؟ ہاں یار اشرف بہت زیادہ سر میں درد ہے۔ میں چائے بنانے چلی گئی تھی۔ نمرہ خوب گپے لگا رہی تھی، مجھے اس کی حرکتیں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ محراب میری مہندی دیکھو کیسی لگی ہے؟ وہ بول رہے تھے لگتا ہے تمہارا میاں بہت پیار کرتا ہے تم سے۔ یہ کہتے ہی دونوں ہنسنے لگے تھے۔ رات کو محراب روم میں آیا تو مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ میرے لیے اداس نہیں ہونا، آپ کو چھوڑ کر جانے کا میرا بھی دل نہیں ہے، پر کیا کروں، مجبور ہوں، بزنس ہے وہاں سارا۔ بہت جلدی تمہیں بھی بلا لوں گا۔ میرے آنسو نکلنے لگے تھے۔ رونا نہیں ہے، اور میری اماں میری زندگی ہے، بس تم جب تک یہاں ہو ان کا خوب خیال رکھنا۔ جی رکھوں گی۔ محراب فریش ہونے چلا گیا تھا، اس کا فون بج رہا تھا۔ میں نے ریسیو اٹھا لیا۔ کب سے انتظار کر رہی ہوں؟ اتنی سی بات سنتے ہی میں نے کال کاٹ دی تھی۔ سامنے سے محراب آ رہے تھے۔ کون تھی؟ کیوں انتظار کر رہی ہے؟ صبح ہوئی، سارے تیاری میں مصروف ہو گئے تھے، آج رات کو جانا تھا، میں بس روئے جا رہی تھی۔ میری جیٹھانی غصے میں بولی، اب وہ رزق بھی نہ کمائے تمہارے پاس بیٹھا رہے، بچی نہیں ہو تم، بڑی ہو گئی ہو۔ محراب بھی سمجھدار ہے۔ سب کی تیاری مکمل ہو گئی تھی، ساتھ ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے گئی، وہاں بھی مجھے محراب یہی کہتے رہے کہ میں ہر ماہ اماں کے لیے چکر لگاتا ہوں، اب بھی لگاتا رہوں گا، تم بے فکر رہنا، مطلب آپ مجھے اتنی جلدی لے جانے والے نہیں ہیں۔ وہ ہنسنے لگی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نمرہ ابھی ہمارے درمیان بھی کود پڑی تھی، ہماری فلیٹ کی طرف بلا رہی تھی، اس نے بے تکلفی سے محراب کو اپنی طرف کھینچا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ محراب مسکرانے لگا تھا اور چل پڑا۔ میں ڈرائیور اور محراب کی ایک کزن تھی جو ان کی بالکل بہن کی طرح تھی، وہ ہم گھر واپس آ گئے تھے، آج بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ محراب کی کزن اور ہم میں اچھی دوستی ہو گئی تھی، میں نے سارا دن محراب کی امی کے پاس گزارا تھا، بہت اچھی تھی محراب کی امی، اور میری ساس کچھ ہی دنوں میں بہت مانوس ہو گئی تھی مجھ سے مجھے بھی ان کا ہر کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ میں نے رات کو فون کیا تو محراب کی بھابی نے اٹھایا تھا۔ جی بولو بھابی، محراب سے بات کرنی ہے، وہ تو اس وقت مصروف ہے، صبح کال کرنا اور کم ہی کال کیا کرو، بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے۔ بھابی کا رویہ بہت عجیب تھا میرے ساتھ، جیسے وہ خوش نہیں تھی مجھ سے۔ خیر اگلے دن کال آ گئی تھی، خوب ساری باتیں کی۔ بھابی آپ سے ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گی؟ نہیں کہو، آپ اپنی کیئر کریں، محراب کے آنے تک وہ ہر ماہ آتا ہے، دنیا بہت تیز ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کا گھر خراب کر دے۔ نہیں محراب ایسے نہیں ہے۔ میں بولی، بھابی کسی پر بھروسہ مت کرے، لوگ جب تک اچھے بنیں گے تو کوئی ان پر بھروسہ کیسے کرے گا، اور مرضات تو بھروسے کے بالکل بھی قابل نہیں ہوتی۔ نہیں چندہ، سبھی مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہے بھابی سیما بڑے بھائی کی دوسری بیوی ہے۔ میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہاں جی، تو پہلی کہاں ہے؟ وہ سیما نے اس کی طلاق دلوا دی، وہ بہت اچھی تھی۔ بچے نہیں تھے کیا اس کے؟ نہیں بھائی یہاں رہتے ہوئے تو بچے ہوتے، وہ اماں کی پسند تھی، اور سیما بھابی نے بھائی کو آفس میں بسا لیا تھا، اس لیے مجھے نمرہ اور سیما دونوں زہر لگتی ہیں۔ ہاں میں بولی، نمرہ بھی ساتھ گئی ہے امریکہ؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھابی نے آپ سے محراب کی شادی کیوں کروائی۔ کل شام کو آپ تیار رہنا، میں آپ کو پارلر لے کر جاؤں گی۔ چندہ کی باتوں سے اب تک میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ محراب تو جیسے جا کر بھول ہی گیا تھا، 2 ماہ گزر گئے تھے، آ رہا ہوں، ہر ہفتے یہی بات ہوتی۔ میں بہت فکر مند تھی۔ میں چندہ کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی، وہاں چندہ کی ایک دوست مل گئی، ہم سب آئس کریم کھانے بیٹھ گئے تھے، اس کی چھوٹی بہن بھی ساتھ تھی، وہ نمرہ کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ امریکہ کی بات ہوئی تو وہ کہنے لگی، ہاں میری دوست نمرہ کی بھی شادی ہو کر امریکہ گئی ہے۔ چندہ کے کان کھڑے ہو گئے تھے، وہ بھی متوجہ ہو گئی تھی۔ اچھا کس کے ساتھ؟ اس کی بہن کے تیور کے ساتھ، مجھے کال کرتی ہے، بہت زیادہ خوش ہے۔ کیا نام ہے اس کے شوہر کا؟ محراب بھائی، میرے تو جیسے سانس ہی رکنے لگا تھا، میں بے ساختہ اٹھی اور چلنے لگی۔ چندہ نے مجھے پکڑ لیا، رک جاؤ اشرف، میرے گالوں پر آنسو جاری ہو گئے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیا غلط فہمی ہوئی تھی؟ نہیں چندہ، سب کچھ تو بتا دیا ہے اس نے، میں ایک پل نہیں رکوں گی۔ میں تو کیا کرو گی؟ میں اپنے گھر واپس چلے جاؤں گی، ایسا کبھی مت کرنا، شادی شدہ بیٹی کو واپس آنے پر میکا کبھی قبول نہیں کرتا، میری مانو تو اپنا گھر بچانے کی کوشش کرو، آخری سانس تک لڑو۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لوگ دلوں کو کیوں توڑتے ہیں؟ افسوس اس بات کا ہے، مجھے بیوی جیسے مقدس رشتے میں دھوکہ دینے کے لیے باندھا گیا ہے۔ میں ساسا روتی جا رہی تھی اور ساسا بولتی بھی جا رہی تھی، تم اماں سے بات کرو۔ میں گھر پہنچ کے اماں کے کمرے کی طرف گئی تو اماں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم پورا حق دو گے اس کو بھی، اور
اب 2 ماہ گزر گئے ہیں، تم آئے نہیں۔ دوسری طرف سے محراب کی آواز آئی تھی، اماں نمرا انہیں آنے نہیں دے رہی، میرا پاسپورٹ چھپا دیا ہے، مجھے نہیں پتا تم اگر اس ہفتے نہیں آئے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سیما سے بات کرواؤ میری۔ جی اماں جی، اپنی بہن کو کچھ عقل دو، تمہاری مرضی سے اشرف اس گھر میں آئی ہے، خدا سے ڈرو، بیٹی کی ماں ہو تم بھی۔ اس بچی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی مجھ سے۔ جی اماں جلدی بھیجو محراب کو۔ جی ماں۔ میں اندر داخل ہوگی اور ماں کے گلے لگ کر رونے لگی تھی، میری بچی تم فکر مت کرو، میں ہوں نا۔ ماں جی، مجھ سے دھوکا کیوں کیا محراب نے؟ تم فکر مت کرو، تمہیں اب دھوکا نہیں ہوگا۔ میں اب اماں کے پاس ہی سو جاتی تھی، چندا روز آ جاتی تھی، مجھے پالے لے جاتی، اب میں بہت خوبصورت لگنے لگی تھی، جو بھی دیکھتا تعریف کرتا تھا۔ 2 ہفتے مزید گزرے تو اماں کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ چندا نے محراب کو کال کر دی تھی، وہ کل رات تک پہنچ جائیں گے۔ میں ہسپتال میں کھڑی تھی جب چندا نے مجھے بتایا سب آ رہے ہیں۔ اگلی رات ہم اماں کو گھر لے آئے تھے، وہ لوگ بھی پہنچ گئے تھے، میں نے سب کے لیے کھانا بنایا۔ اب میں بھی ویسی سیدھی نہیں تھی، چندا کی دوستی نے مجھے کافی بدل دیا تھا، میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے، یہ میرا حق ہے۔ میرا موڈ سب کے ساتھ خراب تھا۔ نمرا آپ کا شوہر ساتھ نہیں آیا۔ نمرا کھانا کھا رہی تھی، جب میں نے بات کی تو اس کے گلے میں پھنس گیا تھا، وہ کھانسنے لگی تھی۔ سیما بھابی بولی، اس کو میں ساتھ لے آئی ہوں، چلو امی لوگوں کو مل لوں گی۔ شام کو نمرا اپنے میکے چلی گئی تھی، محراب چھوڑنے گیا تھا، واپس کافی لیٹ آیا۔ میں سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی، میرے منہ سے کمبل ہٹا کے بولا، ناراض ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا، وہ مجھے منانے لگا، کیا بچ گیا ہے ہمارے درمیان؟ جب نمرا سے شادی کرنی تھی تو مجھے کیوں دھوکا دیا؟ ماں کی خدمت کے لیے نوکرانی چاہیے تھی تاکہ آپ اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ وہاں آرام سے عیاش کر سکو۔ تمہیں کس نے کہا؟ میں سب جان چکی ہوں۔ میں اپنا تکیہ اٹھا کے صوفے پر سو گئی تھی۔ صبح کچن میں گئی تو سیما بھابی بولی، محراب کیوں نہیں جاگا؟ آج اس کا فیوریٹ ناشتہ بنا رہی ہوں۔ رہنے دے بھابی، وہ میرا شوہر ہے اور اس کا ناشتہ میں بنا دوں گی، آپ اپنا بنائیے۔ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ٹھیک ہی تو کر رہی ہوں۔ اتنی دیر میں کسی نے مجھے پیچھے کھینچ کر زور سے تھپڑ دے مارا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ بھابی رونے لگی، ڈرامہ کرنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی بھابی سے اس طرح بات کرنے کی؟ آواز سے پتہ چلا کہ وہ محراب تھا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے اپنے روم کی طرف بھاگی، مجھے اس کی اس حرکت کی امید نہ تھی۔ میں روتی ہوئی رہی سارا دن، محراب روم میں نہیں آیا۔ اس کی بھابی آئی عقل ٹھکانے تو آ گئی ہوگی، اب میرے سامنے بولنے کی ہمت بھی مت کرنا ورنہ اگلی مرتبہ طلاق دوں گی طلاق ہوگی تمہاری۔ شام کو چندا آئی تو میں نے اسے رو رو کر بتایا تھا، وہ بہت زیادہ اداس ہوئی۔ میں کہتی تھی نا کہ سیما بھابی کو چلا کے 2 دن محراب گھر نہیں آیا تھا۔ شام کا وقت تھا، میں اماں کو لان میں فریش ایئر میں لے آئی تھی، وہاں میں اور اماں بیٹھے تھے۔ محراب گاڑی سے اترا، نمرا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا، دونوں ہنستے ہوئے اندر کی طرف آئے، باتیں ہو رہی تھی۔ جب اماں نے آواز دی تو اس کی طرف آ گئے تھے، تمہیں ماں کی پرواہ نہیں؟ 2 دن سے سسرال میں پڑے تھے؟ نمرا مسکرا رہی تھی، مجھے دیکھ کر میں سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کو کھانے پر میں گئی تو کسی نے ٹھیک طرح سے مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ میں اپنے روم میں چلی گئی، محراب نمرا کے پاس سویا ہوا تھا۔ اب جب کہ سارا سچ سامنے آ گیا تھا اور رشتوں کا سارا سچ بھی سامنے آ گیا تھا، 2-3 دن بعد محراب آج میرے روم میں سونے آیا تھا۔ میں دوسری طرف منہ کر کے سو گئی تھی۔ بیوی ہو تم میری، میرا حق ہے تم پر، عورت کے وجود کو نوچنے پر صرف مرد کا حق نہیں ہوتا، اسے عزت دینا، زمانے سے اس کی عزت کروانا بھی مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دیتا تو ہوں، اس لیے اپنے بھابی کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ تم نہ کرتی بھابی سے بدتمیزی، آپ کی بھابی جو کچھ کر رہی ہیں، وہ اس گھر میں وہ پہلے بیاہ کر آ گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ آنے والی ہر دیورانی پر حکمرانی کا حق رکھتی ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے بڑی جٹھانی چھوٹی دیورانی کو قبول ہی نہیں کرتی، جس کی وجہ سے گھر میں فساد ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میری بھابی بہت اچھی ہے، اس لیے آپ کی 2 شادیاں کروا دی۔ نمرا میری ضد تھی، میں نے زور زور سے تالی بجائی، اور آپ کی ضرورت تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے عزت اور مقام چاہیے۔ میں وہیں سو گئی۔ صبح ہوتے ہی باہر گئی تو نمرا میڈم بہن کے سامنے رو رہی تھی کہ رات میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کے پاس سونے کے لیے چلا گیا تھا۔ اچھا تم فکر مت کرو، تمہارا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ تمہارے پاس ہی آئے گا۔ میں کچن میں جا رہی تھی، سنو نمرا کے لیے ایک کپ چائے بنا دو۔ میں خاموش رہی، باجی اس کے کچھ زیادہ ہی پر نہیں نکلا ہے؟ ہاں بے فکر رہو، مجھے کاٹنے آتے ہیں، اس کو چندا نے خراب کر دیا ہے، میں کچھ کرتی ہوں اس چندا کا بھی۔ کچھ ہی دیر میں خراب موڈ کے ساتھ محراب بھی روم میں آ گیا تھا۔ اٹھ گئے ہو؟ بہت سکون کی نیند آئی ہوگی نا بیوی کی باہوں میں؟ کہاں ہے وہ؟ کچن میں ہے۔ اشرف ایک کپ چائے لانا۔ میں نمرا کو چائے دینے آئی تو بھابی بولی، نمرا بنا دے گی؟ کیوں بنا دے گی؟ اور نمرا خود تو اسے بنوا کر پی رہی ہے۔ آج لگتا تھا محراب کا بہت موڈ خراب تھا۔ مجھے آج شاپنگ پر جانا ہے، نمرا بولی۔ ٹھیک ہے، تم بھی تیار رہنا، مجھے محراب نے کہا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ ہے میرے پاس۔ سب کچھ تو نمرا کے پاس ہے، تم سے زیادہ ہے، وہ بھی تو جا رہی ہے۔ محراب اٹھ کر نمرا کے روم کی طرف چل پڑا۔ میں کچن میں چلی گئی تھی۔ باجی آپ نے ایک بات نوٹس کی؟ محراب اس کی طرف جھک رہا تھا۔ ہاں میں خود حیران ہوں، لگتا ہے کوئی جادو ٹونا کر رہی ہے۔ اتنی دیر میں چندا آ گئی تھی۔ بھابی میں اور اشرف پارلر جا رہے ہیں، چندا نے آتے ہی کہا تھا۔ کیوں، اسے کیا ضرورت ہے پارلر کی؟ اتنی دیر میں محراب آ گیا، اس نے بھی سن لیا تھا۔ چندا جاؤ تم لوگ۔ آج جب واپس آئی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بہت ہی کم عمر اور معصوم سی۔ کھانا کھاتے ہوئے محراب کی نظر بابا اشرف کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے امی کی طرف جانا ہے ابھی۔ کیوں، آج جانا ضروری ہے؟ بھابی نے کہا ہے
ہاں ہاں جاؤ کب سے نہیں کہی، یہ سب کچھ میں چندا کے کہنے پر کر رہی تھی، کیونکہ چندا کہتی ہے کہ مرد کو آسانی سے میسر آنے والی چیز پسند نہیں ہوتی۔ میں 2 دن کے لیے امی کے گھر چلی گئی تھی، میرا آپ کا اگلے ہی صبح فون آ گیا تھا کہ کیا میں لینے آ جاؤں۔ اماں بار بار تمہارا پوچھ رہی ہیں یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میں تو نمرہ سے شدید محبت کرتا تھا، اس کی اب پرواہ ہی نہیں، اشرف کی طرف کھینچا جا رہا ہوں۔ میرا اب نہ جانے کن سوچوں میں گم نمرہ کے روم میں بیٹھا تھا، اچانک اٹھ کر اشرف کو لینے پہنچ گیا تھا، کیا کرتی وہ بھی ساتھ آ گئی۔ رات کو کھانے میں اشرف نے کوفتے بنائے تھے جو کہ محراب کو بہت پسند تھے۔ نمرہ منہ بنا رہی تھی، کھانے کے بعد بولی چلو محراب اپنے روم میں۔ نہیں نمرہ میں آج اشرف کی طرف ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ نمرہ نے موڈ خراب کیا تھا، اٹھ کر غصے میں کرسی کو دھکا دیا اور چل پڑی۔ اشرف بھی کچن کا کام ختم کرنے کے بعد اپنے روم میں گئی تھی۔ کیوں اتنی دیر لگا دی؟ کب سے انتظار کر رہا ہوں، کیوں کوئی کام تھا؟ آپ کو نہیں، ویسے انتظار نہیں کر سکتا میں، ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ پر اشرف نے اپنا تکیہ اٹھائے صوفے پہ چل پڑی تھی۔ یار کتنی سزا ہوگی مجھے، غصے میں روم سے ہی باہر چلا گیا تھا اور پوری رات واپس نہ آیا۔ صبح اشرف کچن میں کھڑی تھی تو جا کر اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ کیا سمجھتی ہے خود کو؟ پلیز میرا بازو چھوڑے، درد ہو رہا ہے۔ اتنے میں بھابھی بھی کچن میں پہنچ گئی تھی۔ نمرہ کو میں ابھی کچھ دیر میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ اچھا بھابھی بول کر پھر اٹھ کر نمرہ کے روم کی طرف بڑھا تو بھابھی کی آواز آ رہی تھی، نمرہ بس تم ایک بار ماں بن جاؤ، پھر تو اس وجہ سے میں اس کی چھٹی کروا دوں گی، اور یہ عمر میں بھی زیادہ ہے، اس کو کون سا بچے ہونے ہیں۔ سچی باجی ہاں اور نہیں تو کیا۔ محراب نے واپسی کی تیاری کر لی تھی، کسی کام کے سلسلے میں نمرہ بہت زیادہ خوش تھی، پر اس بار محراب نے اشرف کو ساتھ لے کر جانا تھا۔ نمرہ پلیز رونا بند کرو، 1 ہفتے کی تو بات ہے۔ اشرف بیٹی محراب کے ساتھ اب جانے کی تیاری کرو۔ اشرف ساس کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ اماں جی نمرہ جائے، میں جا کر کیا کروں گی؟ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر میں نہیں جاتی، میرا دل تو اس دن سے ہی ٹوٹ گیا تھا ماں جی، جس دن محراب نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور اس کا دھوکہ میرے سامنے آیا تھا۔ میں تو کب کی جا چکی ہوتی، آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی ماں جی، ابھی تو میرے میکے میں کسی کو محراب کی دوسری شادی کا نہیں پتا۔ بیٹی تم کسی کو مت بتانا، جب وہاں سیٹ ہو جاؤ گی تو کسی کو کیا پتا ہوگا۔ ساس کے کہنے پر اشرف جانے کی تیاری کرنے لگی۔ نمرہ کے روم سے بہت اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھی، سارے فساد کی جڑ ہے یہ عورت، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ نمرہ تم حد سے بڑھ رہی ہو، وہ بیوی ہے میری، کل تک تمہیں زہر لگتی تھی، آج عشق جاگ گیا ہے۔ نہیں نمرہ تم ایسا مت سوچو، میری ماں کی خواہش ہے کہ میں اشرف کو لے کر جاؤں۔ رات کو نکلنا تھا تو چندا میری تیاری کروانے آ گئی تھی، میں محراب کے ساتھ اپنی ماں کو ملنے چلی گئی تھی، واپس آئی تو اشرف مجھے تمہاری بہت فکر رہے گی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ ہاں چندا اب تو وہ شخص قابل بھروسہ نہیں۔ رو کر نمرہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ نمرہ مت رو، میں نے تمہارے بھائی سے بات کر لی ہے، وہ ہماری سیٹیں کنفرم کروا رہا ہے، ہم بھی 2-4 دن میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن بھابھی ہم تو 1 ہفتے میں واپس آ جائیں گے۔ کیوں محراب، کیا اشرف اب ہمیشہ وہیں نہیں رہے گی؟ نہیں بھابھی، میں خود کچھ ٹائم گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ ہم جہاز میں بیٹھ گئے تھے اشرف، تو اب اپنا موڈ ٹھیک کر لو یار، تمہارا ایسا موڈ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد ہم وہاں پہنچے تو کافی تھکے ہوئے تھے، جاتے ہی سو گئے تھے۔ رات کو محراب کے آفس کی بہت بڑی پارٹی تھی۔ اشرف تیار ہو جاؤ۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ تم کیوں نہیں جا سکتی؟ میں تیار ہو کے وہاں پہنچی تو سب محراب سے ہاتھ ملانے پر دور سے ہی سلام کر دیتی۔ محراب کے بزنس پارٹنر نے ہاتھ کیا تو میں نے سلام کیا، پھر بھی ہاتھ کر کے آگے کھڑا رہا۔ محراب نے مجھے اشارہ کیا ملا لو، میں نے کہا سوری میرا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ وہ غصے سے مجھے اور محراب کو دیکھ کر چلا گیا۔ محراب اگر تم ملا لیتی تو کیا ہو جاتا؟ اشرف نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ گھر واپس آئے تو محراب کا بھی موڈ خراب تھا۔ اشرف ایسے کیسے چلے گا، تو میری ایک بات نہیں مانتی۔ اشرف دوسری طرف منہ کر کے سو گئی تھی۔ محراب روم سے باہر چلا گیا۔ جب آدھی رات گزری تو اشرف باہر آ گئی تو محراب سگریٹ پی رہا تھا۔ آپ سوئے نہیں؟ نیند نہیں آئی؟ تم جا کر سو جاؤ۔ اشرف آ کر سو گئی تھی، صبح ہونے کو تھی۔ محراب روم میں آیا، اشرف میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، مر جاؤں گا، مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے تو کیا جان دے دوں؟ وہ اشرف کے ہاتھ پکڑ کر رو رہا تھا۔ اچھا چپ ہو جائیں، دونوں میں غربت بڑھتی کہ نہ جانے کب دن ہوا، دنیا سے بے خبر دونوں فون کی گھنٹی پر چونک گئے تھے۔ دوسری طرف نمرہ کی کال تھی۔ ہیلو، کہاں ہو؟ مجھے پتا ہے، بوڑھی بیوی کی باہوں میں ہو گئے۔ شٹ اپ فون سے آواز باہر آ رہی تھی۔ نمرہ اب جب تک میں یہاں ہوں تمہاری کال نہ آئے۔ اشرف بیچاری اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی تھی، واپس آئی تو اس کی آنکھیں سے صاف پتہ چل رہا تھا وہ بہت زیادہ روئی ہے۔ محراب نے جا کر اشرف کو اپنی باہوں میں لیا تھا، وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ اشرف کو خود اس آئینے میں غور سے دیکھو، کتنی حسین ہو تم، اور کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ تم بوڑھی ہو۔ اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ محراب اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، آنسو کا قطرہ انگلی پر اٹھایا اور کہا بہت قیمتی ہیں یہ آنسو، میری زندگی میں پھر کبھی مت رونا، اور پاگل ہو تم، جو کچھ ہے تم میں وہی تو تمہارا دیوانہ مجھے بناتا ہے، اور کچھ کمی تو ہے نمرہ میں، اس کے
نمرا میں کہ اس سے محبت کی شادی ہونے کے باوجود اس کی قربت نہیں پسند۔ وہ جلد بیزار ہو گیا ہوں اس سے، کل مجھ سے بھی ہو جائیں گے۔ نہیں ہو سکتا، کاش قسمت نے مجھے تم سے شادی کے بعد کچھ وقت دیا ہوتا تو نمرا شاید میری زندگی میں کبھی نہ آتی۔ تمہارا ہر بات پر صبر کر جانا مجھے بہت پسند ہے، اور نمرا کا ہر بات پر جھگڑا کرنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، پر مجھے ڈر لگتا ہے تمہاری محبت سے، جو کل نمرا کے ساتھ شدید تھی اور آج مجھ سے، اور پھر کل نہ جانے کس کے ساتھ ہوگی۔ محراب ہنسنے لگا تھا۔ مجھے قسمت نے ایک وقت میں دو عورتیں میسر کر دی ہیں، اور میں عورت کی دو اقسام سے واقف ہو گیا ہوں، تو ان میں سے مجھے آپ کی فطرت اچھی لگی ہے۔ ہاں، آپ جیسی تیسری بھی مل جائے تو سوچا جا سکتا ہے۔ پھر دونوں زور سے ہنسنے لگے تو اشرف نے زور سے مکہ مارا محراب کو۔ اچھا، بہت ہوگی باتیں، اب ہم نے شاپنگ پر بھی جانا ہے، بہت سارا گھومنا پھرنا بھی ہے، اور اپنا کام بھی جو کرنے آئے ہیں وہ مکمل کرنا ہے۔ شاپنگ کرنے کے بعد واپس آ گئے تو اتنی دیر میں سجاول بھی آ گیا تھا۔ ہائے محراب، ہائے سجاول، دونوں ایک دوسرے کو گلے ملے۔ پھر تیاری ہوگی آپ کی؟ جی ہاں، چل رہے ہیں۔ ہاں جی، چل رہا ہوں۔ سوری یار، یہ تیری ایک دن پہلے والی بھابھی۔ اچھا، تو یہ ہے، اشرف نے بھی سلام کیا تھا سجاول کو۔ میں سمجھا نمرا آئی ہوگی ساتھ۔ نہیں، بڑی مشکل سے اس نے آنے دیا ہے۔ اچھا سجاول، تم بھابھی کو کچھ دیر کمپنی دو، میرا تھوڑا کام ہے، میں کر کے آتا ہوں۔ اشرف، تم چائے بنا دو۔ اشرف کچن میں گئی، محراب باہر چلا گیا تھا، سجاول کچن میں ہی آ گیا تھا۔ آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ جی اشرف، واہ، اپنے نام کی طرح بہت خوبصورت ہے، شکریہ۔ ایک بات کہوں؟ جی، میں نے آج تک شادی نہیں کی۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ میری آئیڈل آپ جیسی لڑکی تھی، وہ ملی ہے تو دوست کی بیوی کے روپ میں۔ پلیز آپ بیٹھے، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ کیوں، آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگ رہی؟ پر میں سوری نہیں بولوں گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ اشرف تیزی سے چائے لے کر اس کے ساتھ سے گزر کا حال میں آ گئی تھی۔ وہ کافی ڈر رہی تھی، وہ بھی پیچھے آ گیا تھا، چائے اٹھا کر پینے لگا۔ کافی اچھا چائے بنائی ہے، شکریہ۔ اتنی دیر میں محراب بھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ سوری لیٹ ہو گیا۔ بور تو نہیں ہوئے؟ نہیں یار، آپ کی بیوی نے بور ہونے ہی نہیں دیا۔ اچھا واہ، پھر تو خوش قسمتی ہے، آپ کو کمپنی دیتی رہی۔ لائٹ بلو ساڑی اور پنک بلازر میں گولڈن ہیئر قیامت لگ رہی تھی۔ 10 سال بڑی ہونے کے باوجود 10 سال چھوٹی ہی لگ رہی تھی۔ آج رات کو واپس جانا تھا تو سجاول ان کے گھر پر لنچ میں انوائٹڈ تھا۔ سجاول تو جیسے دیوانہ ہو گیا تھا سجاول کس طرح دیکھنے سے۔ محراب نے کہا یار اب کیا نظر لگاؤ گے میری بیوی کو؟ وہ تھوڑا شرمندہ ہو گیا تھا۔ یار کتنا حسن تو گھریلو لڑکیوں میں ہوتا ہے، جو گھر میں چھپا ہوتا ہے۔ ہاں سجاول، سچ کہہ رہے ہو تم نہ صرف حسن سیرت بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ سجاول، تم چل رہے ہو نا؟ ہاں یار، پر ایک ہفتے بعد آؤں گا۔ اوکے، دل تو تھا کہ ساتھ چلو، پر قسمت میں اتنا خوبصورت ہم سفر نہیں۔ کیا؟ محراب نے کہا، مطلب تم جیسے دوست کے ساتھ شاید سفر نصیب میں نہیں۔ اس کی نظر اشرف پر ہوتی اور بعد میں محراب سے کر رہا تھا، اچھا یار اب ایئرپورٹ چھوڑ دو، لیٹ ہو رہے ہیں۔ ہاں ہاں چلو۔ گاڑی میں سجاول کی نظر شیشے پر ہی تھی اور اشرف کو ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ محراب نے بھی کافی بار یہ چیز کو نوٹ کیا تھا، پر اشرف سر جھکا رہی تھی۔ اشرف کوشش کرتی کہ اس کی طرف نہ دیکھے۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کے محراب کسی کام سے گیا تو سجاول کو موقع مل گیا بات کرنے کا۔ تم ایسے جھکی نظروں میں اور بھی حسین لگتی ہو۔ شکریہ، کاش تم میں پہلے ملی ہوتی۔ اب یہ بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ محراب آ گیا۔ گھر پہنچے تو سامنے ٹیبل پر نمرا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ گھر پہنچ کے یاد آ گیا کہ گھر پر بھی آنا ہے۔ محراب سیدھا نمرا کے روم میں گیا تھا، وہاں جا کر فریش ہو کر سو گیا تھا۔ کافی تھکن تھی۔ اشرف ساس کے روم میں بیٹھی ہوئی تھی، باہر سے بہنوں کی آوازیں آ رہی تھی، باجی یہ تو بہت خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں میں نے سنا ہے مرد کی محبت کے سبھی رنگ عورت کے چہرے پر نظر آتے ہیں، مطلب محراب بہت محبت دے رہا ہے۔ ہاں کافی رات ہو گیا، تمہارا میاں تمہارے روم میں ہے، تم جاؤ۔ اچھا باجی۔ جب نمرا روم میں گئی تو محراب گہری نیند میں سو چکا تھا۔ نمرا نے لائٹ آن کی، محراب نے آنکھوں پر تکیہ رکھتے ہوئے کہا پلیز نمرا لائٹ آف کر دو۔ نمرا بھی سو گئی تھی، اس کی آنکھ کھلی تو محراب روم میں نہیں تھا، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، یہاں صرف نیند پوری کرنے آیا تھا، اب وہاں گپیں چل رہی ہوں گی۔ میں بھی تو جا کے دیکھوں۔ جیسے ہی ہال میں پہنچی تو محراب اپنی بھابھی سے باتیں کر رہا تھا۔ اشرف کچن میں تھی، ناشتہ لگ گیا تھا، سب ناشتے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اشرف کافی تھکی ہوئی تھی، اپنے روم میں چلی گئی۔ نمرا محراب کو زبردستی اپنے میکے ساتھ لے آئی تھی، واپس آئی تو اس وقت سب کھانا کھا کر سو چکے تھے۔ محراب سنو، نمرا میں اشرف کے پاس ہوں، آج رات کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے دن باہر اس کے ساتھ رہ کر آئے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، لیٹ نائٹ واپس آ جاؤں گا۔ اشرف سو چکی تھی، محراب اس کے سرانے بیٹھا، اس کے چہرے پر بال ہٹانے لگا تھا۔ آپ کب آئے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ اچھا کھانا لگاؤں؟ نہیں، ہم باہر سے کھا کر آئے ہیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ محراب نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہو۔ اچھا تم ریسٹ کرو، میں جا رہا ہوں نمرا کے روم میں سونے کے لیے۔ جیسے محراب اٹھا اشرف نے ہاتھ پکڑ لیا تھا، کیا آج بھی وہاں سوئیں گے؟ محراب اشرف کے قریب ہی بیٹھ گیا، سچ بتاؤں تو نہیں سونا چاہتا، پر مجبوری ہے۔ ایسی بھی کیا مجبوری ہے؟ بھابھی کل بھی ناراض تھی کہ تم نمرا کو وقت نہیں دیتے۔ میں آج کل نوٹ کر رہی ہوں، سوچتا ہوں کتنی بڑی غلطی ہوگی مجھ سے، کاش وقت پیچھے چلا جائے، صرف تم ہی پھر خاموش ہو گیا۔ اب صرف پچھتا ہی سکتے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا اپنے ہاتھوں کی ایک کپ کی چائے تو پلا دو، پھر میں جاؤں۔ جی ضرور۔ اشرف جیسے اٹھی کر گئی تھی، اشرف کا فون بجنے لگا۔ محراب نے دیکھا تو سجاول کا نمبر تھا۔ اتنی رات کو یہ کیوں اشرف کو کال کر رہا ہے؟ محراب نے اٹھا کر ہیلو کیا، خیر تو ہے نا؟ ہاں یار، کہاں
وہ غائب ہو، صبح سے کال کر رہا ہوں ریسیو ہی نہیں کرے۔ اچھا وہی تو میں سوچ رہا تھا کہ اشرف کے نمبر پر کال کیوں کی، نہیں کر سکتا ہے یار، کر سکتے ہو۔ پھر دونوں ہنسنے لگے تھے۔ کال بند ہوئی تو اتنے دیر میں اشرف چائے لے کر آ گئی تھی۔ جادو ہے آپ کے ہاتھوں میں۔ اوکے جی کل ملتے ہیں، میرا آپ آقا تھا۔ نمرا کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی، میرا آپ کو آتے دیکھ کر فون بند کر دیا۔ مل کے فرصت ہے نمرا سنو کر رات کو سجاول پہنچ جائے گا تو آنٹی نے ڈنر رکھا ہے، ہماری پوری فیملی انوائٹڈ ہے، بھابھی کو بھی بتا دینا۔ اچھا واہ کیا بات ہے، آپ کی بوڑھی بیوی بھی جائے گی نمرا، وہ تمہیں کہاں سے بری لگتی ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ میں اس عمر میں بھی اس سے چھوٹا ہوں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ بوڑھی ہے۔ نمرا ہنسنے لگی تھی۔ توبہ دلیل دینا تو آپ کے بعد بس ہے۔ ہاں تو اس میں غلط کیا ہے؟ رات کو نمرا روم سے تیار ہو کر آئی تو بھابھی اس کی نظر اتارنے لگی تھی۔ میرا آپ جاؤ اسے بلا کر لاؤ، لیٹ ہو رہے ہیں۔ اتنی اچھی ڈریسنگ کیسے کر لیتی ہو؟ فیشن ڈیزائنر کا کورس کر رکھا ہے کیا؟ اشرف نے جواب دیا۔ ریلی اپنے سامنے اسے موڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی پھر تو تم میرے آنے والے پروجیکٹ میں بہت کام آنے والی ہو۔ دونوں مسکرانے لگے۔ چلو بہت دیر ہو رہی ہے، بھابھی غصہ ہو رہی ہیں تم پر۔ جیسے سجاول کے گھر پہنچے تو سب کہنے لگے یار تمہاری کس بیوی کو دیکھے دل ہی نہیں بھرتا۔ سجاول نے کہا اشرف کو دیکھو بس یہی دل کرتا ہے۔ سب گپے لگانے لگے تھے۔ سجاول کی نظر اشرف پر ہی تھی، یہ بات نمرا نے بھی نوٹ کی تھی۔ آج بھی وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اچھا میرا بیٹا اپنے دوست کو کچھ سمجھاؤ، خود تو دو شادیاں کر رکھی ہیں، اسے بھی کہو کہ چندہ سے شادی کر لی۔ ہاں بول دے۔ میرا فورا بولا آنٹی اس سے اچھی لڑکی سجاول کو نہیں مل سکتی۔ نہیں میں جس کو پسند کرتا ہوں شادی تو صرف اسی سے کروں گا۔ اچھا اور وہ کون ہے؟ یار مسئلہ ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اشرف نے بات سنی تو اس کی کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ لو بیٹی پانی، لگتا ہے کچھ گلے میں چلا گیا ہے۔ شادی شدہ آپ سے کیسے شادی کرے گی؟ نمرا نے جھٹ سے کہا تھا۔ ہو جائے گی پھر کیا، مذاق کر رہا ہوں۔ اب ہمیں اجازت دے۔ میراب نے کھانے کے بعد کہا۔ جی گھر واپس آئے تو اشرف کافی پریشان تھی۔ کیا ہوا لون میں ٹہل رہی تھی؟ میراب نے پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ تو ہے، جب سے آئی ہو اداس ہو، کسی نے کوئی بات کی ہے؟ نہیں یہ بات نہیں، پر مجھے سجاول نہیں پسند، آپ کچھ کم ملا کریں۔ میراب وہ بہت عجیب باتیں کرتا ہے۔ نہیں اشرف اسے ڈرو مت، وہ برا انسان نہیں ہے، وہ سب کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ پکا؟ ہاں یار میں سمجھ سکتا ہوں، میں سمجھا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اچھا بھابھی واپس جا رہی ہیں امریکہ، بھائی نے بلا لیا ہے؟ اچھا کیوں؟ بس 6 ماہ ہو گئے ہیں ان کو یہاں۔ اور نمرا؟ میراب ہنسنے لگا۔ وہ آپ کے گلے کا زیور ہے۔ اچھا آپ چاہیں میں آج اماں جی کے پاس ہونے ہی لگی ہوں۔ اوکے ڈارلنگ۔ اچھا بیٹی جی اماں جی کل میں نے تمہارے لیے لیڈی ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہے، تم نے جانا ہے؟ اچھا ماں جی ساتھ چندہ کو بھی لے جانا۔ چندہ اور اشرف ڈاکٹر کے پاس ہو کر مارکیٹ چلی گئی تھی، وہاں کچھ کام تھا۔ اور اشرف کا آئس کریم کھاتے ہیں۔ دونوں آئس کریم کھانے بیٹھ گئی تھی۔ چندہ واش روم گئی تو اشرف اکیلی بیٹھی تھی۔ سجاول وہاں سے گزر رہا تھا، جیسے اشرف کو دیکھا اس کے پاس آ گیا۔ ہائے اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ میں بیٹھ سکتا ہوں؟ جی بیٹھ جائے۔ میراب نہیں آیا، میں چندہ کے ساتھ آئی ہوں۔ اوہ اچھا وہ کہاں ہے؟ واش روم گئی ہے۔ ویسے ایک بات کہوں، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ شکریہ۔ نمرا اور میراب نے اشرف کو سجاول کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو نمرا نے 100 باتیں کی۔ یہ ڈاکٹر ہے جس کو ملنے آئی تھی آپ کی بیوی؟ میراب بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اب دونوں ابھی یہ بات ہو رہی تھی، اوپر سے چندہ بھی آ گئی۔ بھابھی اور میں آئے ہوئے تھے، تب سجاول نے کہا یہاں سے گزر رہا تھا، بھابھی کو اکیلا دیکھا تو پوچھنے آ گیا۔ اوہ اچھا چلو پھر ساتھ میں گھر چلتے ہیں۔ سجاول تم بھی ساتھ چلو۔ اوکے۔ سجاول کی گاڑی میں چندہ اور اشرف بیٹھ گئے تھے۔ نمرا جلدی سے میراب کے ساتھ۔ اشرف کو سجاول کا بار بار دیکھنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس دو معنی باتیں کرنا، یہ بات اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میراب کو بھی وہ کہہ چکی تھی۔ اشرف ہال میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ لیے ہوئے، پاس سے ہی سجاول گزرا۔ رات کو کال کروں گا، ضرور ریسیو کرنا، ضروری بات کرنی ہے۔ سارا دن بے چین رہی۔ میراب کو بتا دوں سجاول نے کال کر کہا ہے؟ نہیں بتاتی، اگر کوئی ایسی ویسی بات نہ ہوئی تو سب مجھے ہی برا سمجھے گے۔ اسی کشمکش میں دن گزر گیا تھا، جیسے رات ہوتی جا رہی تھی اشرف کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے، اچانک فون بجنے لگا۔ کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھا کر کان سے لگایا، دوسری طرف سجاول تھا۔ کیسی ہو بیوٹی، کیا بات کرنی ہے کرو ورنہ میں فون بند کر رہی ہوں۔ یہ غلطی مت کرنا، اس سے وفا کری ہو جو مہینے میں ایک دن آپ کے پاس ہونے کے لیے آتا ہے، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ اور میراب مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ ہاں سجاول زور سے ہنسنے لگا تھا۔ پیار جس مرد سے پیار کرتا ہے، رات کو مرد کی کوشش ہوتی ہے اسی کے بستر پر سوئے۔ میں نے فون کاٹا، اس نے فوراً کر دیا۔ دیکھو جب اپنی زندگی خراب مت کرو، ابھی بھی وقت ہے، میں تمہیں پوری عزت سے اپنا لوں گا۔ نہیں میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، اور مجھے پوری زندگی اس کی ایک رات کے انتظار میں گزارنی پڑے تو وہ میرے پاس آتا ہے تو میں گزار دوں گی۔ اشرف قسمت بار بار موقع نہیں دیتی۔ سجاول آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے، اپنے دوست کی بیوی کو پرپوز کر رہے ہو۔ اشرف یہ میرا شریفانہ طریقہ تھا، اگر تم نہ مانی تو میں دوسرے طریقے بھی جانتا ہوں۔ میں کل تمہارے گھر آؤں گا، تمہارے منہ سے جواب ہاں میں سنوں گا۔ خبردار۔ اشرف نے فون بند کر دیا۔ ڈر کی وجہ سے پوری رات سو نہ سکی، اب کیا ہوگا؟ پاگل انسان پیچھے پڑ گیا تھا۔ اگلے دن اشرف تیار ہو رہی تھی اپنی امی کے گھر جانے کے لیے۔ نمرا اور میراب گھر پر نہیں تھے، کسی کام سے گئے تھے۔ اچانک روم کا دروازہ کھولا، پیچھے سے آ کر اشرف کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اشرف نے پیچھے دیکھا، سجاول کو دھکا دیا۔ سجاول نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گرنے سے بچانے کے لیے آگے ہاتھ کیا تھا اور اسے کھینچا تو اشرف سجاول کی باہوں میں آ گئی تھی۔ اتنی دیر میں میراب بھی سامنے سے آ گیا تھا۔
میری غیر موجودگی میں میرے ہی گھر میں تم سجاول کو بلاتی ہو۔ سجاول نے جلدی سے اشرف کو چھوڑ دیا تھا۔ بد کردار عورت، نہیں نہیں میرا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سجاول کی گندی نظر ہے مجھ پر، بد کردار ہے وہ، ارے مرد تو بد کردار ہی ہوتا ہے، کردار تو عورت کا ہی حسن ہے، زیور ہے۔ کتنا پیار کرتا ہوں میں تم سے، تم نے ایک بار بھی میرا نہیں سوچا۔ بس اشرف اور نہیں، اتنی دیر میں نمرا بھی آ گئی تھی جو یہ سب دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ سجاول وہاں سے چلا گیا۔ میراب نے اشرف کی بازو سے پکڑا، چلو تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی مرد اتنا بے غیرت نہیں ہوتا۔ میراب کبھی کبھی آنکھوں سے دیکھا جھوٹ ہوتا ہے، خدا کے لیے میری بات پر یقین کرو۔ بازو سے کھینچ کر جا رہا تھا۔ گھر میں چندہ داخل ہوئی، یہ کیا؟ میراب بھائی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ چندہ اندر بھاگی۔ نمرا کیا ہوا؟ آپ کی اشرف بھابی رنگین ہاتھوں سے پکڑی گئی ہیں۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو بھابی؟ ایسا نہیں ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے مس چمچی، تم یہی کہو گی نا۔ میراب کوئی اندھا نہیں ہے، اشرف کو سجاول کی باہوں میں دیکھا ہے، ورنہ میراب اس بری عورت کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ آئی بڑی میرے میراب کو چھیننے والی، کہاں چھیننا، اس نے تمہارے پاس ہوتا تھا۔ کہا تم جانتی ہو وہ صرف میرے روم میں سوتا تھا، کبھی اس نے مجھے بیوی ہونے کا حق نہیں دیا، ورنہ اب تک میرا بچہ نہ ہو چکا ہوتا۔ چلو اچھا ہے، وقت پر گندگی صاف ہوگی۔ نمرا تم نے میری بہو کو نکلوا دیا، ساتھ دور سے کھڑی چیخ رہی تھی، اور مجھ پر الزام مت لگاؤ بیٹا، آ جائے تو پوچھ لینا، میں جا کر باجی کو خوشخبری سنا کر آتی ہوں۔ فوراً ویڈیو کال کر کے بہن کو کہا تھا، باجی مبارک ہو، میرے راستے کا پتھر صاف ہو گیا ہے۔ اچھا ہاں جی، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اتنی دیر میں میراب بھی آ گیا تھا۔ میراب باجی سے بات کرو۔ جی بھابی، میراب مجھے بہت دکھ ہوا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے تمہارے لیے اس عورت کو سلیکٹ کیا۔ وہ رونے لگی تھی، میراب بھی رونے لگا۔ فون نمرا کو دے دیا اور جا کر اشرف کے روم میں ہمیشہ کے لیے لوک کر دیا ہوا تھا۔ میراب، میں ہوں نا، تم اس بے وفا سے وفا کرنے کے لیے اپنی نمرا کو بھول گئے ہو۔ میراب کی آنکھیں لال تھیں۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے، میری آنکھیں میں دھوکہ جھونک رہی تھی، میری غیرت سے کھیلتی رہی۔ اشرف میری بچی، رونا بند کرو۔ ماں میں بد کردار نہیں ہوں میراب، مجھے پیسے چھوڑ دیتے تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا، پر میراب بھی مجھے بد کردار سمجھتے ہیں۔ اتنے دن میں سجاول کا فون بجا تھا، بس اب کچھ دن بعد تم میری۔ اشرف چیخی، میں لعنت بھیجتی ہوں تم جیسے بد کردار انسان پر۔ اشرف، ہمیں پتا ہے ہماری بیٹی بد کردار نہیں ہے، ماما میاں بیوی کا رشتہ بہت اعتماد پر چلتا ہے۔ اشرف کے بھائی نے کہا، اگر وہی باقی نہیں تو اس رشتے کو باقی رکھنے کا کیا فائدہ؟ ہاں میں بات کروں گا میراب سے، اشرف کے بابا نے کہا تھا۔ آپ کو کہا بھی تھا لڑکا کم عمر ہے، یہ رشتہ مت کرے۔ اشرف کے بابا، بیگم یہ کوئی دلیل نہیں ہے، حضرت خدیجہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی، بس میری بیٹی کا نصیب خراب تھا۔ کچھ دن گزر کے سجاول آیا اشرف کے ابو کے پاس۔ انکل، میری وجہ سے اشرف کو چھوڑا ہے نا؟ میراب نے اگر چاہتا تو اپنی بیوی پر یقین رکھتا، مگر نہیں تو میں کروں گا اشرف سے شادی۔ جیتے رہو بیٹا، تم جیسے نیک دوست اور اچھی نیک بیوی پر یقین نہیں کر سکا، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ اشرف کے ابا کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا تھا سجاول نے۔ میراب، اب کیا سوچ رہے ہو؟ طلاق دو اور چاند چڑھواؤ، اور کتنا سوگ مناؤ گے؟ میراب چپ تھا، ابھی تک نمرا سے دور تھا۔ نمرا، آج میں نے سجاول کو اشرف کے ابو کے ساتھ دیکھا، مطلب اشرف وہاں اس کے ساتھ خوش ہے۔ اور ہاں، تم کیا سجاول کی امی کچھ دن بعد رشتہ لے کر جانے والی ہے؟ اچھا، تمہیں کیسے پتا؟ مجھے چندہ کی امی نے بتایا۔ نمرا، مجھے معاف کر دو۔ میراب نے نمرا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، کوئی بات نہیں، اگر صبح کا بولا بسرا شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ ایک اور بات، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ جی میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے اشرف کو بھولنے میں کچھ وقت لگے گا، پلیز مجھے وہ وقت دے دو تاکہ جب تمہاری طرف لوٹ کر آؤں تو میری زندگی میں کہیں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ اشرف کو جلد از جلد طلاق دے دو، آپ کے ساتھ ہوں میں، کچھ وقت امریکہ جانا چاہتا ہوں اکیلا۔ ٹھیک ہے، چلے جائیں۔ بہت اچھا انسان ہے سجاول، تمہیں ہر حال میں اپنانے کو تیار ہے، اس کے جذبات کی قدر کرو۔ بابا جان، میں ابھی تک میراب کے نکاح میں ہوں، میں اس گندے انسان سے شادی نہیں کر سکتی، اسی کی وجہ سے میرا گھر خراب ہوا ہے۔ بیٹی، تمہارا یا اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بابا، میرا قصور نہیں ہے، بس اس انسان کا قصور ہے، اگر یہ میرے روم میں نہ آتا تو میراب اس کو نہ دیکھتا۔ بیٹی، پہاڑ جیسی زندگی ہے، اکیلے نہیں گزار سکتی۔ بابا، میراب نے جو الزام مجھ پر لگایا وہ تو حقیقت ثابت ہو جائے گا اگر میں اس سے شادی کر لوں تو۔ بیٹی، جب وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو اس سے ہم صفائی کیوں ثابت کریں؟ سجاول اشرف کے باپ کو بری طرح اپنی باتوں میں لپٹ چکا تھا۔ بابا جان، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اچانک اشرف بے ہوش ہو گئی تھی، سارے گھر والے پریشان ہو گئے تھے۔ سجاول کو پتا چلا تو وہ بھی بھاگ کر اشرف کو ہسپتال لے کے آیا تھا۔ وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ سجاول ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا، سامنے سے میراب آ رہا تھا اپنی ماں کے چیک اپ کے لیے۔ سجاول کو اشرف کے ساتھ دیکھ کر بہت غصہ ہوا، رونے لگا۔ کتنی بے وفا ہو، اچھا ہے مر ہی جاؤ، کیا اتنا کچا تھا ہمارا رشتہ؟ کہاں جیسا اپنی ماں کی رپورٹ لینے کے لیے لیب گیا تو وہاں اشرف کا بھائی اشرف کی رپورٹ لے رہا تھا۔ کوئی فکر کی بات ہے؟ اس کے بھائی نے پوچھا۔ نہیں، اس حالت میں اسٹریس نہ دے، مطلب اس حالت میں۔ اشرف کے بھائی نے اس لفظ پر زور دیا۔ آپ کی پیشنٹ 9 ماہ کی پریگننٹ ہے۔ میراب کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ اشرف میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اتنی بڑی خوشی۔ اشرف، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے اتنی بڑی خوشی چھین لی۔ میراب باہر لون میں بیٹھا تھا، ہاسپٹل کی سوچوں میں گم۔ سجاول باہر آیا، کسی کو فون پر بتا رہا تھا کہ اب کیا کروں، وہ میراب کے بچے کی ماں بننے والی ہے، میں بہت زیادہ پریشان۔ اس کا باپ ہماری شادی کے لیے مان گیا ہے، اگر یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ ہاں، وہ مسلسل کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اچھا، پیسہ میں لاکھوں میں لگا سکتا ہوں، میری اب یہی کوشش ہے کہ بچہ ختم ہو جائے۔ میراب یہ بات سننے کے بعد جیسے پاگل ہو گئے تھے۔ ظالم انسان اشرف کے ساتھ مل کر میرے بچے کو
مارے گا اب کیا کروں، اٹھ کر بھاگا تھا جس روم میں اشرف تھی وہاں پہنچا، فون کیا تھا میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، رک جاؤ محراب۔ اشرف کے بابا نے کہا کون سی بیوی جس کو بدکردار کہہ کر میرے گھر چھوڑ گئے تھے؟ انکل میں اپنے کی معافی چاہتا ہوں۔ وہ اشرف کے بابا کے پاؤں گر گیا تھا۔ اشرف جو کچھ ہوش میں تھی محراب کو دیکھ کر دوسری طرف منہ موڑ لیا تھا۔ اشرف پلیز گھر چلو۔ کون سے گھر؟ اشرف پلیز میری بات کو سمجھو، میرے بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ اتنی دیر میں سجاول کسی لیڈی ڈاکٹر کو ساتھ لے کر آیا تھا، آپ لوگ باہر جائیں میں نے چیک اپ کرنا ہے۔ نہیں ڈاکٹر میری بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ سجاول اس کی طرف دیکھنے لگا، یہ میرے بچے کو مارنا چاہتا ہے، وہ زور زور سے چیخنے لگا تھا۔ اس شرط پر اشرف کو اپنے ساتھ گھر لے آیا کہ جیسے بچہ ہو جائے گا میں اشرف کو طلاق دے دوں گا، تب تک یہ میرے گھر رہے گی۔ محراب تم کیوں اس بدکردار عورت کو اٹھا کر لے آئے ہو؟ نمرا وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ نمرا ہنسنے لگی، کیا پتا بچہ سجاول کا ہو۔ نمرا اپنے ہاتھ میں رہو، منہ توڑ دوں گا میں تمہارا۔ محراب نے کام کرنے والی سے اشرف کا روم اوپن کروایا تھا، صفائی کروا کر اشرف کو اس کے روم میں بٹھا دیا، خود اس کے لیے جوس بنانے چلا گیا۔ اشرف نے محراب کی ایک بڑی تصویر اپنے بیڈ کے سامنے لگا دی تھی، جب تک بچہ نہیں ہو جاتا تم اس روم سے باہر نہیں جا سکتی۔ خود نمرا کے روم کی طرف چل پڑا، باجی میری ساری خوشیاں برباد ہو گئی ہیں، وہ ڈائن واپس آ گئی ہے، اب تو بچہ بھی ہونے والا ہے۔ محراب صبح سے اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اچھا نا فکر مت کرو، جلدی اس بچے کا بھی ٹکٹ کرواتی ہوں۔ پھر پاپی زور زور سے ہنسنے لگی تھی، آج سے اشرف کے سارے کام تم کرو گی۔ لیکن کیوں باجی؟ یہ سب کچھ محراب سن رہا تھا، میرے بچے کی جان کو یہاں بھی خطرہ ہے، اب کیا کروں میرے خدا۔ ہاں چندہ کو بلاتا ہوں، چندہ جلدی سے میرے گھر آؤ، خیر تو ہے نا؟ ہاں خیر ہے جی۔ محراب بھائی کیوں بلایا ہے؟ چندہ کا ہاتھ پکڑ کر اشرف کے روم میں لے آیا تھا، سرپرائز آپ بھابی کو لے آئے؟ اشرف کے گلے لگ گئی تھی، میں نے کہا تھا نا بھابی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ چندہ میری بہن مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ جی بولو، تم کچھ ماہ کے لیے میرے گھر رہ سکتی ہو؟ ہاں کیوں نہیں، اشرف کا بچہ ہونے والا ہے، تم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ نمرا اچھی بن کر آ گئی، کیسی ہو؟ اشرف کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتانا، شکریہ چندہ رہے گی اشرف کے پاس۔ محراب نے جیسے بات نمرا کو بتائی وہ اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ محراب اب 2 دن سے کچھ سکون میں تھا، اشرف کا پورا خیال رکھتا تھا، چندہ کے آنے سے اب وہ بے فکر تھا۔ 2 دن بعد چندہ کی ماں آئی تھی، ساتھ مٹھائی بھی لے کر آئی تھی، یہ لو سب منہ میٹھا کرو، چندہ کا رشتہ پکا ہو گیا۔ واہ چندہ آپ نے تو بتایا ہی نہیں، اشرف نے کہا تھا۔ چندہ امی جان مجھے بھی بتائیں کس کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا ہے؟ جب اشرف روم میں بیٹھے تھے سجاول کے ساتھ، سب نے حیران ہو کر چندہ کی ماں کے منہ کی طرف دیکھا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ محراب فوراً بولا اور اشرف کی طرف دیکھنے لگا، آنٹی بہت مبارک ہو۔ اشرف نے کہا تھا، چندہ امی جان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو کیا ہے، اور جو کچھ وہ کرتا رہا ہے اس پر شرمندہ بھی ہے، 1 ہفتے بعد اس نے واپس امریکہ چلے جانا ہے، اس لیے ساری تیاری آج ہی کرنی ہے، میں تمہیں لینے آئی ہوں، کل رات کو رخصتی ہے، تم سب نے ضرور آنا ہے۔ محراب دل میں خوش ہوا تھا اور اشرف کے امپریشن دیکھ رہا تھا جو بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ اشرف خوش کیوں ہوا؟ اگر اس سجاول سے پیار کرتی تو اسے دکھی ہونا چاہیے تھا۔ اشرف بیٹی تم ضرور آنا۔ نہیں آنٹی اشرف نہیں آ پائے گی۔ کیوں نہیں آنٹی؟ چندہ کی شادی ہو اور میں نہ ہوں، ایسے کیسے ناممکن ہے؟ چندہ اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی تھی اپنے گھر، نمرا اپنے روم میں فون پر لگی ہوئی تھی۔ محراب اپنی ماں کے پاس گیا، کیسی ہو بیٹا؟ امی جان آپ کا بیٹا بہت تکلیف میں ہے، کیا ہوا ہے میرا بچہ؟ امی جان ایک اضطراب ہے جو مجھے کھائے جا رہا ہے۔ اشرف سے کیوں بے وفائی کی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ سے جاؤ چندہ سے شادی کرایا۔ اشرف خوش ہے اس شادی سے، وہ آخر چاہتی کیا ہے؟ بیٹا اشرف بہت اچھے خاندان سے ہے، ایک باکردار بچی ہے، تم یہاں نہیں تھے، وہ میرے ساتھ رہی ہے، میں جانتی ہوں اس کو، خود کو اس شخص سے نکالو، تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ نمرا محراب صاحب سجاول اس کی امی آئے اور اوکے بیٹا ان کو بٹھاؤ، ان کو میں آتا ہوں، امی جان میں بعد میں آتا ہوں۔ وہ ہال میں گیا تو سجاول جو اتنا ماڈرن ہوتا تھا اس کی داڑھی اتنی بڑی ہوئی تھی، حالت خراب تھی۔ محراب مجھے معاف کر دو۔ وہ آتے ہی محراب کے قدموں میں گر گیا تھا۔ ہاں محراب بیٹا تم اور اشرف میرے بچے کو معاف کر دو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ محراب نے سجاول کی ماں کے ہاتھ پکڑ لیے تھے، ماں اچھی بس کرے، آپ مجھے شرمندہ مت کرے، میں نے معاف کیا۔ چائے پینے کے بعد سجاول نے کہا میں نے اشرف سے بھی معافی مانگنی ہے۔ ہاں بیٹا ہمیں اشرف کے روم میں لے جاؤ۔ جی آنٹی۔ اتنے میں نمرا بھی ملنے آ گئی تھی۔ شادی کی مبارک ہو، بہت بہت شکریہ سجاول۔ سب اشرف کے روم کی طرف چل پڑے تھے، اشرف جو نماز میں مصروف تھی، اسلام پھیرنے کے بعد ان کی طرف دیکھا، سجاول کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی، یہ کیوں آئے ہیں میرے روم میں؟ وہ غصے سے اٹھی تھی، میں معافی مانگنے آئی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، میں اپنی زندگی کا آغاز نفرتوں سے نہیں کر سکتا۔ وہ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اشرف چپ ہو کر بیٹھ گئی تھی، میرے بیٹے کی شادی کا کارڈ ہے، تم سب نے ضرور آنا ہے۔ وہ لوگ چلے گئے تھے۔ واہ مس اشرف اداکاری اچھی کر لیتی ہو، محراب نے کہا تھا جب آپ کے گھر تھی ہر جگہ وہ تم لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، اور اب یہاں انجان بننے کی ایکٹنگ۔ وہ میرے بابا جان کو اپنی میٹھی باتوں میں پھنسا چکا تھا اور میں اس بات سے لائل تھی، جب بابا نے اس سے میری شادی کی بات مجھ سے کی تو میں بے ہوش ہو گئی تھی اور وہ ہاسپٹل ساتھ آیا تھا۔ وہ میری آپ سے طلاق کروانے کے بعد بابا کو وکیلوں کے پاس لے کر جاتا رہا، اور تم کر لیتی اس سے شادی، آپ سے بھی تو کر لی تھی، بنا دیکھے بنا جانے، دھوکہ بھی تو کھایا ہے۔ جب آپ پر یقین نہیں کرتے، جب آپ مجھ پر یقین نہیں کرتے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ اور کوئی بھی بیٹی ماں باپ کی بات نہیں ٹال سکتی۔ تمہارا کیا مطلب ہے کہ تم سجاول سے پیار نہیں کرتی؟ نہیں، میں اس شخص سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ اشرف کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ سو گئی تھی۔ نمرا تیار ہو جاؤ، بارات آنے والی ہے، چندہ کی محراب نے زور سے آواز دی۔ بس 5 منٹ ادھر سے اشرف تیار ہو کر باہر آئی تھی تو پری لگ رہی تھی، محراب کی نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ چندہ
آج دلہن بن کر چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ بارات آئے تو سجاول بار بار اشرف کی طرف دیکھ رہا تھا جو اکیلے ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نمرا محراب سے چپکی ہوئی تھی۔ اشرف کسی کام سے اندر گئی تو سجاول بھی بہانے سے اٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ اشرف میری بات سنو، اب کیا بات کرنی ہے؟ کیوں میری زندگی خراب کرنا چاہتے ہو؟ اشرف تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے شادی کر رہا ہوں۔ جس دن تمہارا بچہ اس دنیا میں آئے گا میں چندا کو طلاق دے دوں گا۔ اشرف چیخی تو اندر والی عورتیں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم پاگل ہو، چندا کی زندگی خراب کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، وہ معصوم ہے۔ چندا اندر روم میں جا کر رونے لگی تھی۔ محراب اشرف کو ڈھونڈتے ہوئے اس روم میں آئے تو اشرف رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ انہیں برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے کہہ رہا ہوں مت آؤ شادی میں۔ محراب خدا کے واسطے شادی روک دو، سجاول چندا کے ساتھ بہت برا کرنے والا ہے۔ پاگل ہو تم، اپنی محبت کو پانے کے لیے تم اس کی بارات واپس بھیجنا چاہتی ہو۔ اشرف بہت زیادہ رو رہی تھی۔ آنٹی کو بلاؤ، میں خود بات کرتی ہوں۔ محراب چاہتا تھا یہ شادی ہو جائے۔ اس نے اشرف کے ہاتھ سے کھینچا اور گاڑی میں بٹھا کر خود بھی نمرا بیٹھنے لگا تو نمرا کی آواز آئی، کیا ہوا محراب؟ کچھ نہیں، تم شادی میں رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اشرف کو لے کر گھر گیا، اس کا موبائل بھی چھین لیا تھا، روم میں لا کر خود بھی شادی سے واپس آ گیا۔ رخصتی ہوئی تو محراب نے خوشی سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ گھر واپس آئے تو اشرف کے لیے جوس بنا کر لے کر گیا تھا۔ اشرف لیٹی رو رہی تھی۔ محراب یہ تم نے کیا کر دیا؟ چندا کی زندگی ایک بد کردار انسان کے ساتھ برباد کر دی۔ ہاں وہ بد کردار ہو گیا، تم ولیمے پر بھی نہیں جاؤ گی۔ محراب میرا یقین کرو خدا کے واسطے۔ وہ رو رہی تھی مسلسل۔ چندا بہت خوش اپنی سیج میں بیٹھی سجاول کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے روم میں آیا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا، خود کو شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ ادھر آؤ چندا۔ وہ چپ بیٹھی رہی، سنا نہیں تم نے؟ میں کہہ رہا ہوں ادھر آؤ۔ اس نے اپنا گھونگھٹ اوپر کیا تھا، اتنا بھاری لہنگا دونوں ہاتھ سے اٹھا کر سجاول کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ واہ تم میری دلہن ہو کیا؟ سوچا تھا کہ آ کر تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا۔ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری اوقات میری جوتی سے بھی کم ہے۔ اتنی زور سے بیڈ کی طرف دھکا دیا کہ اس کا منہ جا کر بیڈ کے سائڈ سے ٹکرایا تھا۔ اس کے ناک کی نوز پن اس پر لگنے کی وجہ سے اس کے ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ پھر پیچھے سے جا کر اس کے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگا، میں اشرف کو اتنا چاہتا ہوں کہ اسے صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے محراب کے گھر جا سکوں۔ تمہارے ساتھ میں نے تم سے شادی کر لی، ہاں یاد رکھنا اگر مجھ سے کوئی چالاکی کی تو برباد کر دوں گا۔ تم سب کو خوش نظر آؤ، یاد رکھنا اسی میں تم سب کی بہتری ہے۔ چندا سسک کر رو رہی تھی، میری زندگی برباد ہوگی اور یہ شخص اشرف کی بھی برباد کر دے گا۔ میرے رب میں کیا کروں، کیسے بتاؤں سب کو؟ اس شخص کی حقیقت خود جوتوں سمیت بیڈ پر سو گیا تھا۔ چندا وہیں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اب کیا پوری رات ماتم کرو گی؟ اپنا تکیہ اٹھاؤ اور وہاں صوفے پر سو جاؤ، یہاں صرف میری اشرف سوئے گی۔ چندا بیچاری اٹھی اور اپنے کپڑے تبدیل کیے اور صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ صبح اٹھا تو اس سے سب نے پوچھا کہ تمہارے ناک پر کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی نوز پن لگی ہے اور ہنستی ہوئی باہر جانا۔ باہر خود تیار ہوا، چندا روتے روتے تیار ہوئی تھی۔ ناشتے پر سب ناک کا پوچھ رہے تھے، بیچاری وہی جھوٹ بول رہی تھی، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اپنی بیگم کو خود ناشتہ ڈال کر دوں گا، چھوڑو سب۔ وہ ڈرامے کرتے ہوئے ہنس کر ناشتہ ڈالنے لگا۔ سب نے زور زور سے کہکا لگایا، ایک رات میں بیوی کا غلام ہو گیا۔ سب مذاق بنا رہے تھے، چندا جھوٹی ہنسی ہنس رہی تھی۔ رات کے سب ولیمے کی تیاری کر رہے تھے، چندا بھی تیار ہوگی۔ حال میں ولیمہ شروع ہوا تو سجاول بار بار اشرف کو تلاش کر رہا تھا۔ نمرا نے بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اس لیے نہیں ہے۔ جیسے ولیمے کے بعد گھر پہنچے چندا اپنے زیور اتار رہی تھی۔ چندا جلدی سے تیار ہو کر میری امی سے اجازت لے کر آؤ، ہم اشرف کی طبیعت پتہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ میں نہ سننے کا عادی نہیں ہوں۔ جلدی کرو، بیچاری ساس کے روم میں گئی۔ آنٹی اگر آپ اجازت دیں تو میں اشرف کے باقی کا پتہ لے آؤں۔ سنا ہے اس کی طبیعت خراب ہے۔ بیٹی تم آج کیسے جا سکتی ہے؟ سب گھر پر ہیں، کیا سوچیں گے؟ کل رات کو چلی جانا۔ اتنی دیر میں سجاول روم میں انٹر ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں امی جان، میں لے جاتا ہوں، ابھی کچھ دیر کی تو بات ہے۔ اگر یہ اس کے لیے اداس ہو رہی ہے تو مل لے، یہ بہت کلوز ہے اشرف کے۔ اچھا بیٹا، جیسے تمہیں بہتر لگے۔ اشرف کے گھر پہنچے کیک لیا ہوا تھا، محراب نہیں تھا۔ یہ لوگ سیدھا اشرف کے روم میں گئے تھے۔ چندا کو دیکھتے ہی اشرف نے گلے لگا لیا تھا۔ کیسی ہو تم؟ اور پھر اس کے ناک پر ہاتھ لگاتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے غلطی کی تھی تو میں نے سزا دے دی۔ سجاول تم جانور ہو؟ چندا رونے لگی۔ اشرف اس کے سینے سے لگا کر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ اس جانور کو صرف تم ایک بار نظر آ جایا کرو۔ اتنی دیر میں محراب اور نمرا بھی آ گئے تھے۔ سجاول چپ ہو گیا تھا۔ نمرا کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہ چندا کو استعمال کرے گا۔ محراب کے سامنے چندا سے پیار کرتا، مزاح کرتا، اسے دیکھتا رہتا، وہ خوش ہے۔ پر چندا اور اشرف دونوں بہت زیادہ اداس تھی۔ جاتے وقت بول گیا فون پر آواز سناتی رہنا ورنہ میں چندا کی آوازیں سناؤں گا۔ چندا اور سجاول گھر پہنچ گئے۔ جاؤ بیٹی تم تھوڑا آرام کر لو، تھکی ہوئی لگ رہی ہو کافی۔ چندا نے ڈرتے ہوئے سجاول کی طرف دیکھا تھا۔ جاؤ امی جان تم سے کہہ رہی ہیں۔ چندا چل پڑی، اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر سونے لگی۔ سجاول نے اندر داخل ہوتے کہا، سو جاؤ بیڈ پر۔ کل تو مجھے غصہ تھا کہ تم کیوں ہو میری دلہن، اشرف کیوں نہیں؟ آپ اشرف بھابی کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ بچے کی ماں بننے والی ہیں۔ فوراً چندا کے قریب آیا اور پیچھے سے اس کے بال پکڑ لیے تھے۔ آج یہ بات کی ہے، پھر کی تو مار ڈالوں گا۔ بیچاری کے آنسو نکل آئے تھے۔ مجھے سجاول کو چھوڑ دینا چاہیے، بہت خطرناک ہے۔ اپنا موبائل بیڈ پر پھینک کر خود فریش ہونے چلا گیا۔
بہت زیادہ فون بج رہا تھا۔ چندہ ڈرتے ڈرتے اٹھی اور فون کو دیکھتی کبھی واش روم کی طرف جلدی سے ریسیور کے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے چیخنے والی عورت کی آواز سنتے ہی جیسے چندہ کا سکتہ ٹوٹ گیا تھا۔ نمرا چیخ کر کہہ رہی تھی، سجاول تم نے کہا تھا تم میری زندگی سے اشرف کو نکال دو گے، پر اپنی شادی کر کے گھر بسا کر گھوم پھر رہے ہو۔ یہاں وہ میرے سینے پر سانپ کی طرح لوٹ رہی ہے۔ یہ کیا نمرا سجاول کے ساتھ مل کر اشرف بھابی سے گیم کھیل رہی ہے؟ تو کیا سجاول سب کچھ نمرا کے کہنے پر کر رہا ہے؟ چندہ کا دماغ گھوم گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اب میں اشرف کو کیسے بتاؤں کہ اصل مجرم نمرا ہے؟ فون کی اسکرین پر ہاتھ مارا، جلدی سے فون کا لاک دبایا تھا۔ تم کیوں میرے موبائل کو اٹھا رہی ہو؟ کچھ نہیں، بیٹھ کی چادر ٹھیک ہے، زیادہ باتیں مت بنا۔ چندہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اگلے صبح چندہ نے کہا کہ میں اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اشرف کے گھر سے بھی چکر لگاتی جانا۔ اشرف اپنی امی کے گھر ہوگی۔ میری بیٹی آ گئی۔ جی امی جان آؤ۔ سجاول کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں امی، بھابھی کو مل کر آتی ہوں۔ سجاول کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ کچن میں ہے بیٹا، تم بیٹھو۔ بھابھی اپنا موبائل دیں جلدی۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ چندہ کی بھابھی نے پوچھا تھا۔ ہاں بھابھی، بھوک لاہر میں نمبر ہی بھول گئی۔ یہ شٹ واپس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ چائے پینے کے بعد سجاول بولا، اجازت لیں۔ گھر واپس آتے ہوئے سجاول کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اچھا فکر مت کرو، کچھ کرتا ہوں گھر جا کر۔ گھر پہنچتے ہی چندہ کو کہا، میں تمہیں کال ملا دوں گا، تم اشرف سے بات کرنا۔ جیسے ہی اشرف نے کال ریسیو کی، چندہ نے بھی ہیلو ہی کیا تھا کہ جلدی سے موبائل فون لے کر باہر کی طرف چل پڑا۔ کیسی ہو اشرف تم؟ ہاں میں چندہ سے بات کر رہا ہوں میری۔ اگر چندہ سے اتنا ہی پیار ہے تو میری ایک بات مانو کہ تم مجھے ابھی ہوٹل میں ملنے آؤ گی۔ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ چلو پھر چندہ کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا ویڈیو کال پر۔ کچھ نہیں کرو گے؟ چندہ کو کہاں ہے وہ؟ بیچاری چندہ کتنی اچھی ہے اور پھنس گئی برے انسان کے ساتھ۔ سجاول نے ایڈریس سینڈ کیا۔ اشرف اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ اس ہوٹل میں پہنچ گئی تھی۔ وہ پہلے سے موجود تھا۔ اشرف کی بہن الگ ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا چاہتے ہو؟ اور میرا شوہر مجھ سے بات نہیں کرتا، میری زندگی تباہ تو کر چکے ہو۔ اشرف تم جلد از جلد اس بچے سے جان چھڑواؤ، مجھ سے نکاح کر لو۔ پاگل ہو کیا؟ کیوں پیچھے پڑے ہو میرے؟ جینے کے کیوں نہیں دیتے مجھے؟ نمرا محراب کو ساتھ لے کر اس ہوٹل میں آ گئی تھی۔ محراب غصے میں آ کر اشرف کی طرف جا رہا تھا۔ اچھا تو اس لیے میکے جانے کی ضد تھی تاکہ ڈیٹ پر جایا جا سکے۔ آپ دفع کریں اس گھٹیا عورت کو۔ اشرف نے سامنے کھڑے ہوئے محراب کو دیکھ کر سر پکڑ لیا تھا۔ سجاول میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے اشرف اٹھ کے چلی گئی تھی۔ محراب کافی غصے میں آیا تھا۔ نمرا بہت زیادہ خوش تھی۔ گھر پہنچ کر اشرف نے محراب کو کال کی کہ مجھے لے جاؤ۔ محراب چپ چاپ لینے کا چلا گیا تھا، پر راستے میں بھاگا اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ پلیز محراب ایسا کچھ نہیں ہے، مجھ پر یقین کرو، چندہ کی زندگی بہت تنگ کر رکھی ہے سجاول نے۔ میں تو سچ سمجھانے گئی تھی، میں نے کوئی صفائی نہیں مانگی۔ وقت گزر رہا تھا، سجاول بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ اب تو نمرا کا بچہ ہونے والا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ سجاول ہنسنے لگا۔ بچہ تمہارا اور اشرف میری۔ محراب نمرا کی باتیں روم کے باہر سے سن رہا تھا۔ ہاں سجاول، آئیڈیا تو اچھا ہے، کیونکہ تمہاری بھی تو اولاد نہیں ہوئی۔ اشرف کو تمہارے راستے سے ہٹاتے ہٹاتے مجھے سچی سے پیار ہو گیا ہے۔ اچھا پھر چندہ کا کیا کرو گے؟ وہ اگر آزادی چاہے گی تو اسے آزاد، ورنہ ایک کونے میں پڑی رہے گی۔ بس ضد کے بہت پکے ہو دونوں۔ ہنسنے لگے تھے۔ بس یاد رکھنا، بچہ ہونے کے بعد ایک بڑا ایشو بنانا ہے۔ فکر مت کرو، میں اشرف کو ہوٹل روم میں بلاؤں گا اور تم نے محراب کو دکھانا ہے، پھر بس طلاق کا۔ محراب نے تمام باتیں سن لی تھی۔ میری اشرف کتنی مشکل میں ہے اور میں اس پر یقین نہیں کر رہا۔ چندہ میری بچی، اس لیے تو میں سوچتا تھا کہ چندہ کیسی عورت ہے جو ابھی تک اشرف سے پیار کرتی ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی۔ اچھا سجاول، میں فون بند کرتی ہوں، محراب آنے والا ہے۔ بیوی کی خدمت کر کے محراب واپس اشرف کے روم میں چلا گیا تھا۔ اتنی معصومی سے سوئی ہوئی تھی۔ محراب کو شدید پیار آیا تھا، قریب بیٹھ کر غور سے دیکھ رہا تھا۔ میری اشرف، تم کتنا کہتی رہی اور میں نے تمہارا یقین نہیں کیا۔ کیسے کرتا یقین؟ مجھے آنکھوں سے تصویر کا غلط رخ دکھایا گیا تھا اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نمرا ایسی سازش کرے گی۔ کتنے کچے رشتے تھے، کانچ کی مانند ٹوٹ گئے۔ رشتے کانچ کے نہیں ہوتے، رشتے کانچ کے نہیں، یا تو دلوں کے ہوتے ہیں، یا احساس کے، یا پھر خون کے۔ ان سے جڑا یقین کانچ کی مانند ہوتا ہے، بھروسہ کانچ کی مانند ہوتا ہے، اگر وہ ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر ویسے نہیں جوڑ پاتا۔ کیا مجھے ابھی سے نمرا کو کہہ دینا چاہیے کہ میں سب کو جان چکا ہوں؟ یہ آخری مرتبہ بھی گرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دیکھنا چاہیے۔ وہ خود سے یہی باتیں کرتے ہوئے نہ جانے بیڈ کی سائڈ سے لگے اشرف کا ہاتھ پکڑے سو گیا تھا۔ صبح اشرف کی آنکھ کھلی تو اسے اس حالت میں دیکھ کر وہ بولی تھی، محرام آپ سو گئے ہیں؟ اشرف نے بیڈ پر اسے اٹھا کر بیڈ پر سونے کا کہا تھا۔ محراب سو گیا تھا۔ صبح صبح نمرا چائے لیے پہنچ گئی تھی۔ کیسی ہو اشرف؟ آج محراب کو تمہاری خدمت کرتے کرتے یہاں نیند آ گئی۔ اچھا اب کتنے بجے ہاسپٹل جانا ہے؟ شام کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ محراب بھی اٹھ گیا تھا۔ نمرا یار مجھے چائے دو، اور اشرف کو میں خود دودھ بنا کر دوں گا، چائے نہیں دینے سے۔ محراب نے نمرا کو محسوس نہیں ہونے دیا تھا، سب جان گیا ہے، بھابھی بھی آج رات کو پہنچ جائیں گی۔ اچھا باجی نے مجھے تو نہیں بتایا۔ ہاں تم مصروف اتنی ہوتی ہو، محراب نے تنزیہ کہا تھا۔ شام کو ہاسپٹل لے گئے، اشرف نے بہت خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا۔ محراب بہت زیادہ خوش تھا۔ چندہ اور سجاول بھی پہنچ گئے تھے۔ ان کو دیکھ کر محراب واش روم میں چلا گیا تھا۔ سجاول نے اشرف کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، کیسی طبیعت ہے میری ہونے والی دلہن کی؟ اشرف نے ہاتھ اٹھا کر پھینکا، خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا۔
चंदा बेचारी खामोशी से देख रही थी। अच्छा तो ये सब कुछ कर रहे थे सजावल और निम्रा। भाभी भी पहुंच गई थी। निम्रा बहुत ज़्यादा खुश थी। अशब काफ़ी उदास थी इस डर से कि मेरा आप तो मुझ पर यकीन ही नहीं कर रहा, आप कहीं मुझे छोड़ ही ना दे। मेरा आप जैसे ही बाहर आया सजावल थोड़ा पीछे हो गया था। निम्रा अंदर दाखिल हुई अपनी बहन के साथ। माशाल्लाह हमारा मुन्ना तो बहुत प्यारा है। दोनों बहनें खुश थी। निम्रा उठा लो मुन्ने को। मेरा आप हम घर ले जाते हैं मुन्ने को, इसकी माँ का क्या फैसला करना है तुम बताओ। मेरा आपके भाभी ने कहा था भाभी मुन्ना और इसकी माँ भी दोनों ही अशब के मेके जाएंगे। मैं कुछ काम से मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर देखता हूँ। पर हमारा मुन्ना इधर क्यों जाएगा भाभी, वो माँ है और मैं भी अपने बच्चे को इसकी माँ के दूर से महरूम नहीं कर सकता। भाभी का मूड ख़राब हो गया था और साथ में सजावल भी परेशान हो गया था। मुन्ना सच में बहुत ज़्यादा प्यारा था। अशब को इसके घर वाले ले गए थे। मेरा अब अपने घर आ गया था। दोनों बहनें अब इसी चक्कर में थी कि मुन्ना इनको मिल जाए। माँ जी आपका पोता हुआ है। मेरा आपने अपनी माँ को बताया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा आपकी अम्मी ने कहा मेरी बच्ची को अल्लाह ने अजर दिया है, वो शादी होकर आई और दुख देखने लगी पर हिम्मत नहीं आ रही। सच कह रही हो अम्मी जान। निम्रा ने अपनी बच्ची को कहा कि मेरा आपको अशब को छोड़ देना चाहिए। हाँ मैं बात करती हूँ। आज मेरा आपसे हाल में से गुजर रहा था तब भाभी ने आवाज़ दी थी मेरा तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी जी भाभी करे, अब क्या सोचा है तुमने? हम ख़ानदानी लोग हैं, शक ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम जल्द अज जल्द इसका कोई फ़ैसला करो। जी भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने सोच लिया है कुछ करता हूँ। बुरे लोगों के साथ निभाने की हमारी कोई भी मजबूरी नहीं होती है, तो हमने खुद मजबूर बना रखा होता है। मेरा उठ कर चला गया तो दोनों बहनों ने हाथ पर हाथ मारा था। निम्रा मेरी बच्ची अल्लाह पाक तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दी। ये सब मेहराम सामने से देख रहा था, इन दोनों को पता नहीं था। बाजी को गले लगाते हुए निम्रा ने कहा कि अगर आप मेरा साथ ना देती और सजावल को एग्री ना करती सब मुमकिन नहीं था। अच्छा तो भाभी जिसको मैं माँ का दर्जा देता था वो भी साजिश में शामिल थी। मेहराब ने अपने भाई को कॉल की, भाई मैं किसी काम से आ रहा था पर अब नहीं आ पाऊँगा। माँ माँ आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं, आप चक्कर लगा जाओ। बाप के बाद मेहराम को भाई ने बहुत प्यार दिया था। चंदा देखो मैं अशब के लिए गोल्ड का चेन लेकर आया हूँ। अब जब वो मुझे मिलने आएगी मैं इसे गिफ्ट करूँगा। चंदा बेचारी खामोश रही। अशब को फ़ोन करो ना, ये लो चंदा और इसे कहो कि इसका बेबी और एक माँ का हो गया है तो मुझे मिलने आए। नहीं मैं ऐसा नहीं कहूँगी, कहना तो पड़ेगा। जाकर चंदा की बाजू मरोड़ दी थी, वो दर्द से चीख रही थी। इधर से अशब को कान मिला दी। चंदा के चीखने की आवाज़ अशब सुनकर चीख रही थी। चंदा क्या हुआ? फ़ोन कान से लगाया और कहने लगा होटल का एड्रेस सेंड गया है, आज शाम तुम वहाँ ना आई तो चंदा का वो हाल करूँगा कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा और इल्ज़ाम मुझ पर आएगा। अशब से जैसे रो रही थी। अल्लाह पाक ये ज़ालिम शख्स से इसका अंजाम बुरा करना मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं एक पाकदामन औरत हूँ, तू ही मेरी और चंदा की मदद फरमा। एड्रेस देख कर अशब जाने के लिए तैयार होकर रिक्शे पर निकल पड़ी। होटल में पहुंचे तो सजावल सामने ही खड़ा हुआ था। चलो कहाँ रूम में? अशब अभी रूम में दाखिल हुई थी कि इधर से मेहराम को निम्रा साथ ले आई थी। मेहराम ने जैसे रूम में जाते देखा तो चीखने लगा। अशब रूम में गई सजावल के साथ। निम्रा बोली आप सच्चे हो इस औरत की कि खुदा तुम्हें दिखा रहा है, क्यों नहीं छोड़ देते मेरा पीछा? अशब चीखी थी। अशब मेरी हो जाओ ना, देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, तलाक ले लो। मेरा आपसे मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जीने दो। चंदा को इतने दुख ना दो, इस बेचारे में इसका क्या कसूर है? हाँ मैं आज़ाद कर दूंगा इसी दिन जब तुम मेरी स्टेज पर बैठोगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, फिर इसे अभी स्कूल नहीं मिल सकता। मार डालूंगा इसे और तुम्हारा बच्चा भी छीन के तुमसे दूर ले जाऊंगा, तब तुम्हें एहसास होगा मेरी तरफ का मेरे जिस्म। चाहे तुम्हें मुझे नोचना चाहते हो, अपनी हौस की आग बुझाना चाहते हो तो ये लो नोच लो। अशब ने अपना दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था और बख्श दो हम सबको। जल्दी से अशब का दुपट्टा उठाकर अशब की तरफ बढ़ा दिया था। मेरी ख्वाहिश ने कहा है। वो अशब के आंसू साफ करते आगे बढ़ा था तो अशब ने इसका हाथ झटक दिया था। अपना दुपट्टा सर पर लिया, अपने आंसू साफ करने लगी। बताओ क्या चाहते हो? मैं तैयार हूँ। हाँ एक बात याद रखना कि तुम मुझसे निकाह के बाद मेरा जिस्म तो पालोगे पर मेरी रूह तक कभी रसाई नहीं पा सकोगे। सच्ची तुम करोगे मुझसे शादी? वो हंसने लगा था। हाँ इतने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए मुझे तो कुर्बानी करनी ही पड़ेगी। देखो मैं ये चेन तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, मेरे हाथों से पहन लोगी तो मैं समझूंगा कि तुम सच कह रही हो। मुझ पर तुम्हारा निकाह से पहले कोई हक नहीं, तुम मुझे नहीं भूल सकते। मैं मेहराम की इमानत हूँ जब तक इसके निकाह में हूँ। प्लीज़ ये चैन हमारे रिश्ते का गिफ्ट है, समझ लो। अशब ने आंखों को बंद किया। पहना तो मुझे। वो अशब को खुश होकर पहनाने लगा था। अशब को इसके हाथ नागुहार गुजरे थे। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर मैं तुम्हें और निम्रा को कभी माफ़ नहीं करूँगी जो खेल तुम लोगों ने खेला है। अशब तेज़ी से आंसू साफ करते हुए रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो भाई मेहराब और निम्रा खड़े हुए थे। अशब ने एक पल के लिए रुक कर मेहराब की तरफ देख कर निम्रा को गुस्से से देखा। सामने आते अपने बाप से कहा चले बाबा। मेहराब और निम्रा भी चल पड़े थे। निम्रा ये अशब अपने बाप को साथ क्यों लेकर आती है? कोई भी लड़की अगर गुनाह की नीयत से घर से जाती है तो छुप कर अकेली जाती है, पर अशब अपने बाप के साथ क्या पता बाप ढूंढते हुए आया हो। नहीं जब वो रिश्ते से उतरी थी तभी बाप साथ नहीं था, मैंने देखा था। अब इसकी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। हाँ मेहराब अब तो ये औरत हर हद बात कर चुकी है, तुमने देखा नहीं इसकी आंखों में डर नहीं था? हाँ मैंने देखा था। घर पहुँचते निम्रा ने चैन को गले से खींचा और अशफ ने चेन को गले से खींचा और चीख कर रोने लगी थी। बेटी तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ खड़ा है तो
تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ پاپا جان، چندہ بہت مشکل میں ہے، سب سے پہلے مجھے اس کی جان چھڑوانی ہے۔ ہاں بیٹا مجھے پتا ہے۔ نمرا تم گھر جاؤ، مہراب نے گاڑی اپنے گھر کے سامنے روک دی تھی۔ میں ایک وکیل سے ملنے جا رہا ہوں۔ نمرا بہت زیادہ خوش تھی۔ مہراب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ نمرا کو تجسس ہوا تھا۔ جب مہراب سو گیا تو نمرا نے فائل کھول کے دیکھی تو نمرا کی خوشی سے چیخ نکل گئی تھی۔ مہراب اشرف کو طلاق دے دی تھی اور نمرا بہن کے پاس باقی دونوں نے ایک دوسرے کو چوما گلے لگاتے مبارکباد دی تھی۔ مہراب نیند سے بہت پریشانی کی حالت میں جاگا تھا، ہاتھ میں فائل لیے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ بھابھی، مہراب کہاں جا رہے ہو؟ میں اشرف کو طلاق دینے جا رہا ہوں، وہ کہہ کر نکل گیا تھا۔ اشرف کے گھر جیسے ہی طلاق پہنچی، اشرف کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ نمرا نے سجاور کو کہا کہ سجاور مبارک، اشرف کو طلاق ہو گئی۔ سجاور کی تو جیسے سانس رکی تھی، خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ چندہ مبارک، اشرف کو مہراب نے طلاق دے دی ہے، اسے کال کرو۔ اشرف کو چندہ نے کال کی تو اشرف بہت پریشان تھی۔ سجاور نے فون ہاتھ سے میں لیا تھا۔ اشرف، اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ایک ہونے سے نہیں روک سکتی۔ نہیں سجاور، جب تک تم چندہ کو طلاق نہیں دو گی میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ پہلے بھی ایک سوتن کی وجہ سے میرا گھر خراب ہوا ہے۔ چندہ جتنی اچھی مرضی ہو، پر میرا گزارا اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی پیپرز بنواتا ہوں۔ نہیں پیپرز نہیں، میں خود بنواؤں گی۔ ایک ساتھ 3 طلاقیں ہوں گی چندہ کو۔ اوکے میری جان، جیسے تمہیں بہتر لگے۔ 2 دن بعد اشرف نے سارے کاغذات مکمل کیے، سجاور کو ہوٹل میں بلایا، یہاں دستخط کرے۔ سجاور نے سارے پیپر سائن کر دیے تھے۔ میں چلتی ہوں، بتا دو کب لینے آؤ گے بارات لے کر؟ اشرف نے مسکرا کر چل دی تھی۔ ہاں، اب اشرف کے پاس آخری آپشن ہوں۔ اشرف سیدھا سجاور کے گھر گئی تھی۔ چندہ جی اشرف آپ یہاں ہیں؟ چلو، سجاور نے تمہیں طلاق دے دی ہے، پر میں نے تو طلاق نہیں مانگی۔ چندہ کو کیوں طلاق دی؟ سجاور نے۔ چندہ کی ساس نے حیرت سے پاس آئی تھی۔ آنٹی، آپ نے کبھی اپنے بیٹے سے پوچھا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بات کرتے چندہ کے بعد اسے پکڑ کے اسے گاڑی میں لے گئی تھی۔ سجاور گھر میں داخل ہوا۔ تم نے کیوں چھوڑا چندہ کو؟ چلی گئی کیا؟ اشرف آئی تھی؟ ہاں، اسے لے گئی ہے۔ اچھا ہوا کہ بے وجہ کے رشتے سے جان چھوٹی۔ اگلے دن سجاور اپنے آفس میں گیا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ کسی نے سجاور کو سلام نہیں کیا تھا۔ اپنے روم کی طرف بھاگا تو وہاں کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر میرے روم میں آنے کی؟ بہت تیزی سے کرسی اس کی طرف موڑی گئی تھی۔ سامنے چندہ کو دیکھ کر حیران ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہنسنے لگی تھی۔ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ تم میرے آفس میں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا آفس؟ سجاور ہنسنے لگا۔ کل ہی تمہاری طلاق ہوئی ہے، تمہیں تو گھر پر عدت میں ہونا چاہیے۔ عدت میں کیوں ہوتی؟ جس عورت کا مرد نے ہاتھ نہ لگایا ہو آج بھی وہ کواری جیسی ہی ہوتی ہے، وہ عدت میں کیوں بیٹھے گی؟ یہ آفس میرا ہے، یہ فائل دیکھ لو۔ چندہ نے فائل سامنے کے اٹھا کر پھینکی تھی۔ سجاور نے اٹھا کر دیکھی۔ یہ کیا؟ اشرف نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، میری ساری جائیداد تمہارے نام۔ سجاور وہاں سے بھاگا تھا۔ راستے میں اشرف کے نمبر کو کال کر رہا تھا، مسلسل اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ وہ اشرف کے میکے پہنچا۔ اشرف تو مہراب کے ساتھ چلی گئی ہے، اس کے بھائی نے کہا۔ سجاور کیسے ہو سکتا ہے؟ مہراب اسے طلاق دے چکا ہے۔ پتہ نہیں۔ وہاں سے گاڑی مہراب کے گھر کی طرف موڑی تھی۔ جیسے مہراب کے گھر میں داخل ہوا تو شور اٹھا تھا۔ نمرا کی آواز تھی، اس کو تو طلاق ہو چکی تھی، پھر یہ آپ کے ساتھ کیسے؟ اس کو صرف پہلی طلاق ہوئی تاکہ سجاور کو یقین آ جائے وہ چندہ کو چھوڑ دے، ورنہ 2 طلاق تک رجوع ہو سکتا ہے۔ مہراب نے چیخ کر کہا تھا۔ مہراب کا بھائی بھی یہ سب سن رہا تھا۔ جو گندا کھیل پاپی نے نمرا تم نے اور سجاور نے میرے ساتھ کھیلا ہے، میں تو برباد ہو گیا ہوتا اگر مجھے سچ کا پتہ نہ چلتا۔ سجاور بھی آگے بڑھا تو اشرف کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو مہراب نے ہاتھ پکڑ لیا۔ خبردار میری بیوی کو ہاتھ لگائے تو؟ مہراب نے طلاق کے پیپر پھینک دیے تھے۔ نمرا تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، کیونکہ تم پر اعتبار اب میں نہیں کر سکتا۔ میرے رشتے مجھے دھوکہ دیتے رہے، میرے بھروسے کے ٹکڑے ہوتے گئے کانچ کی طرح۔ اب بھابھی نے شرم سے سر جھکا رکھا تھا۔ مہراب کا بھائی آگے بڑھا، اپنے بیٹے کا ہاتھ اپنی بیوی کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ تم تو میری بچی کی بھی ایسی ہی تربیت کر رہی ہوگی۔ نہیں پلیز خدا کے لیے میری بچی کو مجھ سے جدا نہ کرے، تم دونوں بہنیں یہاں سے جا سکتی ہو۔ سجاور تم بھی دفع ہو جاؤ۔ سجاور چیخ کر بولا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو نمرا اور بھابھی کے کہنے پر یہ سب کر رہا تھا، پر مجھے سچ میں اشرف سے پیار ہو گیا تھا۔ اشرف میں نہیں جی سکتا تمہارے بغیر، میں مر جاؤں گا۔ مہراب نے جا کے زور سے تھپا سجاور کے منہ پر لگایا تھا۔ میرے سامنے میری ہی بیوی کو مہراب کے بڑے بھائی نے کہا، تم دونوں بہنیں جا سکتی ہو، اشرف تم اپنے روم میں جاؤ۔ مہراب نے ہاتھ سے روم کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ سجاور وہاں سے روتا ہوا چلا گیا تھا۔ ڈرائیور تم گاڑی نکالو۔ مہراب کے بھائی نے اپنی بیوی اور نمرا کو گاڑی میں بٹھایا اور ان کے میکے لے گیا تھا۔ پاپا جان اپنی بیٹی کو سنبھالے، ان کی اب ہمارے گھر میں اور دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم نے آسمان پر رکھا تھا ان کو اور یہ ہمیں زمین بوس کرنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ نمرا کے پاپا نے پوچھا تھا۔ یہ بہتر ہے کہ اپنی بیٹیوں سے پوچھ لیں۔ ہم ان کو طلاق نہیں دیں گے دونوں بھائی۔ کیوں؟ ہم یہ گناہ نہیں کرنا چاہتے۔ جس دن یہ خود مانگے گی مل جائے گی، پلیز خدا کے لیے میں معاف کر دے۔ نمرا اور اس کی بہن قدموں میں گر گئی تھی، پر مہراب کا بڑا بھائی چل پڑا۔ اشرف روم میں بچے کو سلا رہی تھی۔
میرا آپ روم میں آیا اور میرا آپ کو کس کو پیچھے سے گلے لگایا تھا. پلیز اشرف مجھے معاف کر دو. میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا. مجھے ایسے رشتوں نے توڑا ہے جن پر مجھے تم سے زیادہ بھروسہ تھا، خود سے بھی زیادہ. کوئی بات نہیں میرا آپ، میں نے آپ کو معاف کیا. اشرف نے بہت ہی سلیقے سے سارا گھر سنبھال لیا تھا. بڑے بھائی اور اس کی بیٹی کا بھی خوب خیال رکھتی تھی. بھائی میں اندر آ جاؤں؟ جی. اشرف بیٹھا. 6 ماہ گزر چکے تھے. آپ بھابھی کو گھر لیں پلیز. میرا آپ کا بھائی اشرف کی طرح دیکھنے لگا تھا. اگر تم کچھ اور کہتی تو میں مان لیتا، پر ایسی عورت کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے. اب تو میری بیٹی بھی یاد نہیں کرتی. پلیز اشرف بیٹی پھر ایسا سوچنا بھی مت. آج چندہ بھی صبح سے اشرف کے گھر پر تھی. گڑیا بھی چندہ سے کافی مانوس ہو گئی تھی. سب کھانا کھا رہے تھے تو اشرف کے ذہن میں خیال آیا تھا کیوں نہ چندہ کی شادی بڑے بھائی سے کرتی جائے. میرا آپ رات کو روم میں آئے تو اشرف نے کہا کہ چندہ اور بھائی کا نکاح کرتے. میرا آپ کو بھی یہ بات بہت پسند آئی تھی. میرا آپ اپنے بڑے بھائی کے پاس گیا. اچھا بھائی چندہ سے آپ کا نکاح کرتے ہیں؟ میرا آپ یار وہ بہت چھوٹی ہے، مجھ سے کوئی نہیں. بھائی ایسا تو ہوتا رہتا ہے، کیا سوچے گی وہ؟ کچھ نہیں، بس آپ مان جائے. اگلے دن اشرف میرا آپ چندہ کے گھر رشتہ لے کر گئے تھے. چندہ کی ماں نے فوراً نہ کر دی تھی، پر چندہ کے کہنے لگی میں تو بچپن سے بھائی کہتی ہوں، تب بہت شرم آ رہی ہے مجھے. یار چندہ وہ کزن ہے، سگا بھائی تھوڑی ہے. اب سے شہریار کہنا. اگلی رات چندہ کا نکاح ہو گیا تھا. شہریار سے دلہن بنی اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی. شہریار روم میں آئے. کیسے ہو چندہ؟ جی میں ٹھیک ہوں. چندہ تمہاری زندگی میری بیوی کی سازشوں کی وجہ سے خراب ہوئی ہے. پاس بیٹھتے شہریار نے کہا تھا، اس لیے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں. کوئی بات نہیں، آپ ہی تو مل گئے ہیں مجھے، چندہ نے شرماتے ہوئے کہا. شہریار نے چندہ کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ لیا تھا. اگلی صبح اشرف دونوں کو ناشتے پر بلانے آئی تھی تو سب بہت زیادہ خوش تھے. میرا آپ تو اشرف کا دیوانہ ہو گیا تھا. سارا ناشتہ بھی لگوایا تھا. سارا گھر بہت زیادہ خوش تھا. چندہ اپنے شوہر اور شوہر کی بیٹی کا وہ خیال رکھتی تھی. چندہ نے بہت کم وقت میں ہی سب کا دل جیت لیا تھا. نمرا اور اس کی بہن اپنی زندگی میں بہت تنگ تھی. سارا دن میکے میں نوکرانی بن کر پھرتی رہتی تھی. ختم شد. سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول کا نام ہے کانچ کے رشتے. اس کے رائٹر ہے خان ساتھی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا. دوسری بات، اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ لوگ پلیز اگنور کیجیے گا اور اچھا سا رسپانس دیجیے گا. ملتے ہیں کل ہی ناول کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. اللہ حافظ.